الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفا ربی لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک الکریم وعظیم سلطانک اللہم مغفرتک اوسع من ذنوبی ورحمتک ارجع عندی من عملی رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی اللہم انفعنی بما علمتنی وعلمنی ما ینفعنی وزدنی علما اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه آمین ثم آمین۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 185 تک ہم نے کر لیا تھا، آج 186 سے کریں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ۔ وَإِذَا اور جب سَأَلَكَ سوال کریں آپ سے، عبادی بندے میرے، عنی میرے بارے میں، فَإِنِّي پس بے شک میں، قریب قریب ہوں، اجیب جواب دیتا ہوں میں، دعوت پکار کا، داعی پکارنے والے کی، اذا جب دعانی پکارے، فَلْيَسْتَجِيبُوا پس چاہیے کہ وہ جواب دے سب، لی واسطے میرے، وَلْيُؤْمِنُوا اور چاہیے کہ وہ سب ایمان لائیں، بھی ساتھ میرے، لعلہم شاید کہ وہ، یرشدون وہ سب ہدایت پا جائیں۔ بہت ہی خوبصورت آیت ہے، اور اس میں کیا بتایا جا رہا ہے کہ میرے بندے جب میرے بارے میں سوال کریں یا پوچھیں تو آپ انہیں بتا دیجئے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ بے شک میں تو قریب ہی ہوں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اپنے بارے میں یہاں پر بتایا ہے کہ لوگ جب اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یا کون سے لوگ ہیں؟ عباد، اللہ نے فرمایا عبادی میرے بندے، یعنی اللہ نے یہ نہیں کہا کہ مومن جب میرے بارے میں پوچھیں، اللہ نے یہ نہیں کہا کہ کافر جب میرے بارے میں پوچھیں، اللہ نے یہ بھی نہیں کہا کہ گناہگار میرے بارے میں پوچھیں، کچھ نہیں اللہ نے ڈیفرینشیٹ کیا، لیکن اللہ نے یہ کہہ دیا کہ جو مجھے جانتے ہوں گے، جو میرے بارے میں جاننے کے شوقین ہوں گے اور جو مجھے پانا چاہتے ہوں گے اور آپ کے پاس آ کے پوچھیں گے میرے بارے میں جو پوچھنے کا موٹیویشن رکھیں گے یا وہ فیلنگ رکھیں گے کہ وہ اللہ کے بارے میں جانے، اللہ نے ان کو صاف کہہ دیا وہ کون ہوں گے؟ وہ میرے بندے ہوں گے۔ سبحان اللہ، کتنی خوبصورت اللہ نے یہاں پہ ریوارڈ دے دیا اس شخص کو جو اللہ کو جاننا چاہتا ہے، اللہ کے بارے میں کچھ انفارمیشن حاصل کرنا چاہتا ہے، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اتنا بڑا ریوارڈ دے دیا کہ وہی میرے بندے ہیں جو میرے بارے میں پوچھنے چاہیں گے اور میرے بارے میں پوچھنے کے لیے آپ کے پاس آئیں گے۔ اس وقت تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جاتے تھے، لیکن آج اللہ کے نبی تو نہیں ہے، ظاہر ہے آج اللہ کے بارے میں جو بھی پوچھنا چاہتا ہے اللہ نے اس کو اپنا بندہ کہہ دیا۔ اور پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کیا کہا؟ یہ میرے بندے جب میرے بارے میں پوچھیں گے کہ اللہ کہاں ہے، اللہ کون ہے، اللہ ہمیں نظر کیوں نہیں آتا، اللہ کے بارے میں ہمیں کچھ بتائیے۔ اس وقت بھی ہوتا تھا، آج بھی ہوتا ہے۔ آج بھی جو ہمارے بچے ہیں اور وہ ایسے اسکولز میں ان کی ایجوکیشن کی جاتی ہے کہ وہ جب او لیولز میں آتے ہیں تو ان کے دماغوں میں 100 قسم کے کوشچنز آتے ہیں اور وہ آگے اپنے پیرنٹس سے پوچھتے ہیں کہ اللہ کیسا ہے، اللہ کو کس نے بنایا، اس دنیا میں کیسے ہو گیا، یہ ایسے ہے تو پھر ویسے۔ لاجیکل تھنکنگ ان کو سکھائی جاتی ہے اور آج کے بچے آ کے اپنے پیرنٹس سے سوال کرتے ہیں۔ آج ہوتا ہے کہ پیرنٹس اپنے بچوں کو سنپ کرتے ہیں اور کہتے ہیں خبردار ایسی بات کی، کفر والا کلمہ ہے، ایسی بات کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، بس جو ہے بس اسی طرح سے کرو، جیسے ہم کہہ رہے ہیں ویسے کرو۔ ایسی ہرگز بھی بات نہیں ہے۔ بچے جب پوچھتے ہیں تو ان کو سیٹسفائی کرنا پیرنٹس کا فرض ہے۔ اگر وہ ہم سیٹسفائی نہیں کریں گے تو پھر کوئی دوسرا ان کو سیٹسفائی کرے گا، اور جب دوسرا ان کو سیٹسفائی کرے گا تو اس سے پہلے کہ وہ ان کو غلط راہ پر ڈال دے، پیرنٹس کا کام ہے کہ وہ اللہ کی معرفت، اللہ کی پہچان کو حاصل کریں اور اپنے بچوں کے ساتھ یہ ہیلتھی ڈسکشن کیا کریں اور ان کو بتایا کریں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کون ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ کہاں ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ کیسا ہے۔ اس کو ابھی کسی بچے نے ایسی سوال کیا
کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نور ہے، تو اس کے لیے پھر ہم ہی اور کیوں لفظ کیوں استعمال کرتے ہیں، ہم شی کیوں نہیں کہتے، ہم یا ہم اٹ کیوں نہیں کہتے، ہے نا؟ تو یعنی بچوں کے دماغوں میں ایسے ایسے سوالات آتے ہیں، تو اس کا کیا جواب ہے؟ کیا اللہ سبحانہ تعالیٰ ہی ہے یا اللہ سبحانہ تعالیٰ شی ہے؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ اٹ ہے، کیا ہے؟ کوئی بتا سکتا ہے؟ آپ میں سے کوئی یہ بات کا جواب دے سکتا ہے؟ نو ون. اس لیے کہ ہمیں خود ہی نہیں پتا. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قرآن میں کہا ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ نور ہے. اللہ نور السماوات والارض. اللہ نہ ہی ہے، نہ شی ہے، نہ اٹ ہے. وہ نور ہے، وہ پاور ہے، وہ سپریم پاور ہے. ہم اللہ کی ذات کو ایک ہیومن سے، اللہ فرماتا ہے لیسا کمثلہ شیء، اللہ سے ہم کسی چیز کو کمپیئر کر ہی نہیں سکتے. یہ تو خود لوگوں نے اس کو بنا لیا کہ جی ہی، انگلش میں اللہ کو ہی کو کر کے کہا. اللہ نے اپنے آپ کو کہیں بھی ہی یا شی کہہ کے مخاطب قرآن میں نہیں کیا. اللہ نے اپنے آپ کو صرف اور صرف پاور بتایا ہے، اور اللہ نے یہ کہہ دیا ہے کہ میرے جیسی کوئی چیز ہے ہی نہیں، اور نہ مجھے آپ کسی سے کمپیئر کر سکتے ہو. وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ. کوئی اس کی برابری کرنے والا نہیں ہے. تو ہمیں جب خود ہی نہیں پتا تو ہم اپنے بچوں کو کیا بتائیں گے؟ تو اللہ نے فرمایا کیا ہے کہ لوگ تو تم سے میرے بارے میں پوچھیں گے اللہ کدھر ہے. ہمیں نظر کیوں نہیں آتا؟ ہمیں کیوں نظر نہیں آتا؟ اگر دیکھیں اور بصیرت کی آنکھ سے دیکھیں تو اللہ تو ہر چیز میں نظر آتا ہے. زمین و آسمان کا نور اللہ. انسانوں میں اللہ نظر آتا ہے، یہ جانوروں میں اللہ نظر آتا ہے، غریبوں میں اللہ نظر آتا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے نا کہ الخلق عیال اللہ، مخلوق اللہ کا کنبہ ہے، اور تم میں سے جو میرے کنبے کے حق میں بہتر ہے وہ میرے لیے وہی سب سے بہتر ہے. اور نبی صلی اللہ حدیث میں یہ بھی آتا ہے نا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک شخص قیامت میں اللہ تعالیٰ کے حضور حاضر ہوگا تو اللہ تعالیٰ اس سے پوچھیں گے اے میرے بندے، میں بیمار تھا تو نے میری عیادت نہ کی، میں پیاسا تھا تو نے مجھے پانی نہ پلایا. تو انسان کیا کہے گا، اے اللہ تو خالق ہے، تو مالک ہے، تو رازق ہے، تو کیسے بیمار تھا، تو کیسے پیاسا تھا؟ تو اللہ تعالیٰ کیا فرمائیں گے، میرا فلاں بندہ بیمار تھا، اگر تو اس کی عیادت کو جاتا تو مجھے وہیں پاتا. تو اللہ کو تو پانے کے راستے ہمارے پاس دنیا میں بکھرے ہوئے ہیں، ہے نا. اللہ کہاں ہے؟ ہر جگہ موجود. اللہ نے کہا ان کو بتا دو فإنی قریب، بس میں بہت قریب ہوں. حدیث بھی بتاتی ہے کہ کیا ہے، نحنو اقرب الیہ من حبل الورید. میں اس کی شہرک سے بھی زیادہ قریب ہوں. اللہ کتنا قریب ہے؟ شہرک سے بھی زیادہ قریب ہے. یہ بھی ایک آپ کہہ لیں کہ ضرب المثل ہے. ہمیں تو یہ پتا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ جو ہے وہ کہاں پر ہے؟ اوپر ہے، آسمانوں میں ہے. اور اسی نیچرل بات ہے. ہم تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہم پیچھے پڑھ کر آئے کہ جب تحویل قبلہ کا حکم آیا تھا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بار بار جو ہے نگاہ آسمان کی طرف اٹھتی تھی. تو اللہ فرماتے نا کہ اے نبی ہم آپ کی نگاہوں کا بار بار آسمان کی طرف اٹھنا دیکھ رہے ہیں. تو اللہ تو ایک نیچرل بات ہے کہ اوپر ہے، اللہ تو آسمانوں میں ہے. تو پھر ہمیں کیوں، حدیث ایک اور بھی بتاتی ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ تہجد کے وقت آسمان دنیا پر تشریف لاتے ہیں، ہے نا. اور آسمان دنیا پر تشریف لاتے ہیں اور پھر ہاتھ پھڑا کے فرماتے ہیں کہ ہے من سائل فأوتی لہ، ہے کوئی مجھ سے مانگنے والا مجھ سے سوال کرے میں اس کو عطا کروں، ہے نا. یہ بڑی لمبی سی حدیث. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ تو 7ویں آسمان پہ عرش پر اپنے مستوی ہے. قرآن بتاتا ہے نا، علی العرش استوى، اللہ تعالیٰ اپنے عرش پر مستوی ہے. اور اللہ کا عرش کہاں ہے؟ 7ویں آسمان پر، اس سے بھی اوپر. اب اللہ تو ہے عرش پر مستوی، اللہ نے خود فرمایا. دوسرا اللہ فرماتا ہے میں تہجد پہ آسمان دنیا پر آتا ہوں. تو پھر یہاں پر اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ایک اور جگہ جو بتایا نا کہ وہ شہرت سے بھی زیادہ قریب ہے. اور یہاں بھی اللہ فرما رہا ہے کہ میں تو قریب ہوں. اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ ایک ضرب المثل ہے، یعنی کہ تم جدھر پاؤ گے میں تمہیں مل جاؤں گا. اس کے لیے یہ ضروری نہیں کہ اب میں کہوں کہ میری یہ والی رگ کے پاس اللہ سبحانہ تعالیٰ موجود ہے یا یہاں بیٹھے ہوئے ہیں. ایسا نہیں ہے.
اللہ سبحانہ تعالیٰ تو وہی ہے، لیکن وہ کتنے قریب ہیں، کتنے قریب ہیں، اتنے قریب ہیں کہ ہمارے اندر دل میں اٹھنے والے ہر خیال سے وہ واقف ہے. ہر اسروا قولکم او اجہروا بہ انہ علیم بذات الصدور. تم اونچی آواز میں بات کرو یا ہلکی آواز میں سرگوشی کرو، اللہ تو تمہارے سینوں کے چھپے ہوئے راز بھی حال بھی جانتا ہے. تو گویا اللہ سبحانہ تعالیٰ کتنا قریب ہے کہ ہمارے دلوں میں اٹھنے والے خیالات سے بھی وہ واقف ہے. یہاں اللہ تعالیٰ نے فرمایا میں تمہارے بہت قریب ہوں. یہ مت سمجھنا کہ میں تم سے دور ہوں اور تم مجھے جو ہے وہ کہیں ڈھونڈو گے جا کے تو میں تمہیں ملوں گا. نہیں، میں تمہارے اتنا قریب ہوں اور ہر چیز سے میں تمہیں مل بھی سکتا ہوں، تم مجھے پا بھی سکتے ہو. اب یاد رکھنا کہ اگر تم مجھے پانا چاہتے ہو تو پھر کیا ہوگا، یاد رکھنا اجیب دعوت الداعی اذا دعان. میں اتنا قریب ہوں کہ جب پکارنے والا مجھے پکارتا ہے تو میں کیا کرتا ہوں، اجیبو، میں اس کی پکار کا جواب بھی دیتا ہوں. اب ہم دل میں اٹھنے والے خیالات سے اللہ کو پکار رہے ہیں، ہماری زبان بھی نہیں ہل رہی، اور ہماری زبان بھی نہیں ہل رہی، دل سے ہی دل میں ہم دعا کیے جا رہے ہیں، اللہ تعالیٰ سے کچھ مانگ رہے ہیں اور اللہ سبحانہ تعالیٰ ان خیالات کا بھی جواب دے رہا ہوتا ہے. یہ تو ہم نے بہت ہی اچھی طرح سے حج کے موقع پر جو ہے وہ اس کو محسوس کر چکے ہیں. ہم کئی لوگ ہوں گے کہ دل میں یہ خیال آیا اور وہ اسی وقت وہ بات پوری ہو گئی. یہ میرے دل میں خواہش آ رہی تھی اور اللہ نے میری وہ خواہش وہاں پہ فوراً پوری کر دی. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتا ہے ہر پکارنے والے کی پکار کا میں جواب بھی دیتا ہوں. صرف یہ نہیں ہے کہ اگر تم سوچ رہے ہو اور کچھ خیال کر رہے ہو اور سمجھتے ہو کہ بس ایسے یا ویسے ہو جائے گا تو میں بس سن لیا اگنور کر دیا. نہیں، میں اتنا قریب ہوں کہ جب میرا بندہ مجھے پکارتا ہے تو میں اس کے پکار کا جواب بھی دیتا ہوں. اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنے بندے کے لیے ہر وقت موجود ہے، ہر وقت دعاؤں کو سن بھی رہا ہے، ہر وقت دعاؤں کو قبول بھی کر رہا ہے. تو گویا یہاں پر اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنے بندے کو دعاؤں کے لیے موٹیویٹ کر رہے ہیں، دعاؤں کے لیے ابھار رہے ہیں کہ بندہ اگر مجھے پانا چاہتا ہے تو مجھے مانگے، مجھ سے مانگے، مجھ کو مانگے. اللہ سے اللہ کو کون مانگتا ہے، پہلے یہ بتائیں. ہم نے کبھی اللہ سے اللہ کو مانگا ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اوپر جب نبوت نہیں آئی تھی تو غار حرا میں وہ کیا کرنے جاتے تھے؟ قرآن پڑھنے، نماز پڑھنے جاتے تھے. کیا کرنے جاتے تھے؟ وہ اللہ سے اللہ کو مانگنے جاتے تھے. اس دنیا میں آنے کا مقصد جاننا چاہتے تھے. اللہ سے اللہ کو مانگا کریں. سمجھ آ گئی نا؟ اللہ سے اللہ کو مانگنا. اور کیسے مانگیں گے ہم؟ دعاؤں سے مانگیں گے. اس کے لیے دعائیں کرنی. اللہ نے کہہ دیا ہے کہ تم کیا کرو، مجھے جاننا چاہتے ہو، میرے بارے میں معلوم کرنا چاہتے ہو، دعائیں کرنا شروع کر دو. الدعاء هو العبادہ. دعا عبادت ہے. قرآن حدیث میں آتا ہے الدعاء مخ العبادہ. دعا عبادت کا مغز ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دعا مانگنے سے کبھی عاجز نہ رہو، کیونکہ اللہ نے کبھی کسی کو دعا سے ہلاک نہیں کیا. مانگے، اللہ سے مانگے، اللہ کو مانگے، بار بار مانگے. اور اللہ سبحانہ تعالیٰ اتنا رحمان ہے کہ اس نے یہ دعا مانگنے کا راستہ میرے اور آپ کے لیے کھلا چھوڑا ہے. سجدے میں چلے جاؤ اور اللہ سے اللہ کو مانگنا شروع کر دو. چلتے پھرتے، اٹھتے بیٹھتے، کام کرتے، جو مرضی کرنا ہے اس وقت اپنی زبانوں پہ ذکر الہی جاری رکھو اور اللہ سے اللہ کو مانگتے رہو. اللہ فرماتے ہیں ادعوا ربکم، اپنے رب کو پکارا کرو، کسی اور کو نہیں مانگا کرو. مانگنا ہے تو کس کو مانگو؟ اللہ سے اللہ کو مانگو، اللہ کو پکارا کرو.
اللہ کو کیوں پکارے دیکھیں، اس لیے کہ اتنی نعمتیں ہیں جو اللہ نے مجھے اور آپ کو دی ہیں، اور ہم ان کو گننا بھی چاہیں تو ہم اس پر شمار نہیں کر سکتے. اور ان نعمتوں کے حوالے کے علاوہ بھی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وَآتَاكُم مِّن كُلِّ مَا سَأَلْتُمُوهُ، میں نے تمہیں وہ بھی دیا جو تم نے مانگا. جو تم نے نہیں مانگا میں نے تو وہ بھی اتنا دیا تھا، اس پہ وہ بھی دیتا ہوں جو تم مانگتے ہو. رحمان ہے وہ رب ہمارا، جو حدیث بتاتی ہے کہ رحمان رب وہ رب ہے جو مانگنے والے سے راضی ہوتا ہے اور نہ مانگنے والے سے روٹھ جاتا ہے. کیوں روٹھتا ہے اللہ تعالیٰ؟ اس لیے کہ انسان اللہ سے اگر نہیں مانگ رہا تو یہ تکبر کی علامت ہے، یہ تکبر کی علامت ہے. اللہ سے مانگے، اللہ کو پسند ہے کیونکہ اللہ کو محسوس ہوتا ہے کہ یہ بندہ میری صفات سے واقف ہے. اب ایک بچہ ہے، وہ کوئی گناہ کر غلط کام کر دیتا ہے اور وہ پیرنٹس کے پاس جا کے معافی نہیں مانگتا، یا کوئی ٹیچر ہے وہ اپنے اسٹوڈنٹس پہ ناراض ہے، کوئی 2-3 اسٹوڈنٹس پہ ناراض ہے اور وہ ان کو پنش بھی کرتا ہے. اب وہ ٹیچر جو ہے نا وہ کنٹینیوسلی یہ سوچ کر میں بیٹھا ہوتا ہے اگر یہ میرے پاس آ کے معافی مانگ لے گا نا تو میں اس کو ایکسکیوز کر دوں گا. لیکن اگر وہ اڑی میں اڑا رہے اور وہ کہے وہ نہیں جائے اپنی غلطی کو ایکسیپٹ کرنے اپنے ٹیچر کے پاس، تو ٹیچر بھی اس کو پنش کرتا ہے نا. لیکن ٹیچر یہ چاہتا ہے کہ میرے پاس آ کے اگر اس نے ایک دفعہ بھی بول دیا نا کہ ٹیچر آئی ایم سوری، مجھ سے غلطی ہو گئی ہے، آپ مجھے ایکسکیوز کر دیں، میں نیکسٹ ٹائم نہیں کروں گا. صرف ٹیچر ہی نہیں، سارے بڑے ایسے ہی ہوتے ہیں کیونکہ ان کو اس وقت اپنی بڑائی کا، اپنی پوزیشن کا احساس ہو جاتا ہے. یہی احساس اللہ تعالیٰ اپنے لیے چاہتا ہے. بندہ اگر اللہ سے نہیں مانگ رہا تو اس کا مطلب کیا ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی ان صفات سے واقف ہی نہیں ہیں کہ اللہ ہمارے لیے کیا کیا کر سکتا ہے. تو حدیث میں بھی، قرآن میں بلکہ اللہ نے فرشتوں کی صفت بتائی ہے کہ وہ اللہ کے آگے سجدہ ریز کیوں رہتے ہیں ہر وقت؟ کیونکہ وہ اللہ سے عبادت کرنے پر تکبر نہیں کرتے. تو گویا عبادت کرنا تکبر سے بری کرتا ہے، اور سجدہ ریز ہو جانا اور جھک جانا اللہ تعالیٰ کے آگے اور پکارنا اللہ تعالیٰ کو اللہ کی کبریائی ظاہر کرتا ہے اور انسان کے اندر کے تکبر کو نکالنے کا سبب بن جاتا ہے. آج آپ دیکھیں اللہ سبحانہ تعالیٰ یہاں پر جو ہمیں فرما رہے ہیں نا کہ دعا کے حوالے سے ہمیں جو بتایا جا رہا ہے، تو دعا کیا ہے؟ میں نے آپ کو بتایا تمام عبادات کا مغز بھی ہے، اور تمام چیزوں کے ساتھ جو ہماری عبادات منسلک ہیں وہ کس اس پر بیس کرتی ہیں؟ وہ بھی ساری دعاؤں پر ہی بیس کرتی ہیں. کیسے؟ ہماری نماز کو لے لیجئے، اس کی تو ساری کی ساری چیزیں ہی شروعات جیسے ہی اذان ہوتی ہے، اس میں کیا ہے؟ اذان کے وقت جب کلمات پکارے جا رہے ہوتے ہیں تو دعاؤں کی قبولیت کا وقت ہوتا ہے. اذان اور نماز کے درمیان جو درمیان کا وقفہ ہوتا ہے وہ قبولیت دعا کا وقت ہوتا ہے. اذان کے بعد کے جو کلمات ہیں اس میں بھی ہم دعائیں کر رہے ہوتے ہیں. اس کے بعد وضو کرنے جاتے ہیں تو وضو کے لیے بھی ہم دعائیں کر رہے ہوتے ہیں، وضو کی دعائیں. پھر اس کے بعد جب ہم نماز پڑھنے کھڑے ہوتے ہیں تو نماز میں کیا سورۃ صلات پڑھی جاتی ہے، جس میں تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں دعا مانگنے کا طریقہ سکھا دیا. اس کے بعد کنٹینیوسلی نماز کے اندر دعائیں، رکوع کی دعائیں، سجدے کی دعائیں، تشہد کی دعائیں، پھر قعدے کی دعائیں، درمیان میں جلسے کی دعائیں، اور کیا نام ہے اس کا، سامع اللہ میں جو اب قومہ میں کھڑے ہوتے ہیں اس کی دعائیں. پھر آپ جب بیٹھ جاتے ہیں درود شریف کے بعد پورا دعاؤں کا ایک ٹائم ہوتا ہے جس کے اندر دعائیں ہی دعائیں. تو نماز میں بھی دعائیں ہی دعائیں. پھر اس کے بعد آپ دیکھیں روزے کے اندر کیا ہے؟ جو ذکر سب سے زیادہ کرتا ہے اس کا اجر سب سے زیادہ ہوتا ہے. رمضان مبارک تو ہے ہی دعاؤں کی قبولیت کا مہینہ. پھر حج کے اندر کنٹینیوسلی دعائیں، ہر جگہ پر دعائیں، عمرے میں دعائیں، پھر عمرے کے بعد دعائیں، پھر منا، مزدلفہ، عرفات، اس کے بعد طواف زیارہ، پھر اس کے ہر جگہ ہر موقع پر دعائیں ہی دعائیں ہیں کہ نہیں. اور اتنی دعائیں پھر جو ہم دین کی عبادت دیکھتے ہیں اس کے اندر ہمیں دعاؤں کی ٹریننگ دی جا رہی ہے. تو دعا. اور یہاں پر جو اللہ نے حکم دیا، این رمضان المبارک کے احکامات چل رہے تھے اور اس کے اندر درمیان میں اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا کہ میرے بندے جب آئیں گے میرے بارے میں پوچھیں گے تو ان کو بتا دینا میں ان سے بہت قریب ہوں اور میں ہر پکارنے والے کی پکار کا جواب دیتا.
تو جب رمضان المبارک میں وہ میرے ساتھ آئیں گے اور منسلک ہوں گے اور روزے رکھیں گے تو روزے کی حالت میں وہ دعائیں مانگیں گے تو میں ان کی دعائیں قبول کروں گا. سحری کے اوقات میں کروں گا, روزے کی حالت میں کروں گا, افطاری سے پہلے مانگی ہوئی دعائیں قبول کروں گا, رات کو اٹھنے والوں کی دعائیں قبول کروں گا, تہجد کے اوقات میں دعائیں قبول کروں گا. بہترین دعا کون سی دعا تھی جو اللہ کے نبی نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی سکھائی, اللہ نے بھی سکھائی. حضرت آدم علیہ السلام کو جو پہلی عبادت سکھائی گئی تھی وہ کیا تھی؟ دعا تھی. کون سی دعا تھی؟ ویری گڈ. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین. اے میرے بندے, تو کیا ہے؟ تو گناہوں کا پلندہ ہے, تو انسان ہے, تو نسیان سے بھرا ہوا ہے, بھولے گا, غلطیاں ہوں گی. عدو مبین بیٹھا ہے تجھے ورگلانے کے لیے. لہٰذا اللہ تعالیٰ کا احسان ہے کہ یہ سارے کا سارا معاملہ جو ہے نا حضرت آدم کی تخلیق اور شیطان کے ساتھ کا, اللہ نے مجھے آپ کو سکھا دیا. غلطیاں ہوتی جائیں گی, سب سے بہترین دعا کون سی ہوگی؟ استغفار کی. یہ لازم پکڑ لے. حضور نے فرما دیا تھا نا کہ خوش ہو جائے وہ شخص جو استغفار کی اپنے نامہ اعمال میں استغفار کی کثرت کو پائے. سب سے بہترین دعا اور سب سے اعلیٰ ترین اجر کا سبب بننے والی کہ لیلۃ القدر میں حضرت عائشہ نے پوچھا تھا, یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر لیلۃ القدر پاؤں تو کیا مانگوں؟ نبی نے کیا کہا تھا؟ جنت مانگنا. کیا کہا تھا؟ اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنی. اے میرے رب, تو معاف کرنے کو پسند کرتا ہے, تو معاف کرنے والا ہے, معاف کرنے کو پسند کرتا ہے, بس تو مجھے بھی معاف کر دے. معافی مانگی تھی, اللہ کی عافیت مانگی تھی. جو اللہ کی عافیت میں آ گیا اس کو سب چیزیں مل گئی. تو گویا بہترین دعا. اور یہ کیوں بتائی گئی ہے؟ دیکھیے بات یہ ہے, ہم اللہ سے اس کی رحمت کے طلبگار ہیں. اس کی رحمت کے بغیر ہم جنت میں جا نہیں سکتے. جب تک یہ رحمت نہیں ہوگی, ہمارے اعمال تو ایسے نہیں کہ جو ہمیں جنت میں لے جا سکے. لہٰذا اللہ کی رحمت کو متوجہ کرنے کے لیے یہ ضروری ہے کہ ہم وہ ویسے بن جائیں کہ اللہ کی رحمت خود بخود ہماری طرف متوجہ ہو جائے. تو ہمارے یہ جو اعمال ہوتے ہیں یا جو ہمارے ذکر اذکار تسبیحات یہ جو بھی اعمال ہیں, یہ صرف اللہ کی رحمت کو موٹیویٹ کرنے کے لیے, متوجہ کرنے کے لیے کہ اللہ کی رحمت ہمارے شامل حال ہو جائے. ٹھیک ہے. تو اب آپ سب خواتین ہیں, گھر میں کھانا بھی پکاتے ہیں, کھاتے بھی ہیں اور کھلاتے بھی ہیں. آپ کیا کرتے ہیں؟ کسی کو کھانا دینا ہوتا ہے تو کیا آپ کسی گندے برتن میں ڈال کے کبھی کھانا دیتے ہیں؟ کسی کو گندے برتن میں ڈال کے کبھی کھانا دیتے ہیں کسی کو؟ اپنے بچوں کو آپ گندے برتن میں کھانا ڈال کے دے دیتے ہیں. دودھ دینا ہوتا ہے بچے کو, فیڈر میں دینا ہوتا ہے یا گلاس میں دینا ہوتا ہے, گندے برتن میں جو کل کا پڑا ہوتا ہے اسی میں دوبارہ ڈالا اور دے دیا. کیا کرتے ہیں اس کو؟ ویری گڈ. سب سے پہلے صاف کر دیں, کیونکہ آپ جب صاف ستھرے برتن میں ڈالتے ہیں تو آپ کو خوشی ہوتی ہے اور آپ کا دل چاہتا ہے کہ میں اپنے اس بچے کو یا اپنے گھر والوں کو صاف برتن میں کھانا دوں, اور آپ پھر خوشی سے دیتے ہیں. گندے برتنوں میں تو کیا اللہ سبحانہ تعالیٰ جب اپنی رحمت ہمارے حصے میں ڈالے گا تو ہمارے جو اندر کے جو نفوس جو میلے ہوئے ہیں, جو گناہوں سے آلودہ ہوئے ہوئے ہیں, ان کو پاک صاف کرنا پھر کتنا ضروری ہے تاکہ اللہ اپنی رحمت خوشی سے ہماری شامل حال کرنے والا بنے. تو کثرت سے استغفار کو لازم پکڑنا ہے, بار بار دعا کرنی ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے میں بھی دن میں 100 مرتبہ استغفار کرتا ہوں. تو استغفار کو لازم پکڑ لیں, یہ بہترین دعا ہے. اور ایک اور شخص نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا تھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, اگر میں دعا میں درود شریف پڑھنا چاہوں تو میں اپنی دعا کے کتنے حصے میں درود شریف پڑھا کروں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جتنا بھی پڑھ دو تمہارے لیے بہتر ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم, میں ایسا کروں گا کہ میں اب سے نا اپنی دعا کا 2/3 حصہ جو ہے وہ میں 1/3 درود شریف پڑھ لیا کروں گا اور 2/3 وہ کر لوں گا دعا. آپ نے فرمایا اس سے زیادہ کر لو تو تمہارے لیے اچھا ہے. اس نے کہا اچھا چلے پھر ایسا ہے کہ میں آدھا حصہ درود شریف پڑھ لوں گا, آدھا حصہ دعا کر لوں گا. آپ نے فرمایا اس سے زیادہ کر لو تو تمہارے لیے اچھا ہے. پھر اس نے کہا اچھا تو پھر ایسا کرتا ہوں کہ پھر 2/3 جو ہے وہ میں درود شریف پڑھ لیتا ہوں, بس 1/3 ہے جو دعا مانگ لوں گا جو میں نے مانگنا ہے. آپ نے فرمایا اس سے زیادہ کر لو تو اچھا ہے.
تو اس نے کہا اچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آج کے بعد اب میں اپنی دعا کا سارا حصہ درود شریف ہی پڑھوں گا. تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا یہ تو پھر بس تمہاری تمام ضرورتوں کو کفایت کر جائے گا. سبحان اللہ. تو گویا دعا میں بہترین دوسری چیز کیا سکھائی گئی ہے؟ درود شریف. کثرت سے درود شریف کو پڑھا جائے, تمام ضروریات ہماری جو ہے وہ کفایت کر لے گا. اللہ سبحانہ تعالیٰ ساری کی ساری جو ہماری دل میں اٹھنے والی خواہشات ہیں وہ سب پوری ہو جائیں گی انشاءاللہ تعالیٰ. اور دعا مانگنے کے لیے جو ہے نا وہ یہ ضروری نہیں ہے کہ بس میں صرف اپنے لیے مانگتی جاؤں اور بس اپنے لیے مانگتی جاؤں. ہاں, اپنے لیے مانگنا پہلے ہے, سب سے پہلے اپنے لیے مانگیں, اس کے بعد اپنے جو ہے دوسروں کے لیے مانگیں, اپنے رشتہ داروں کے لیے, دوست احباب کے لیے, اور اس کے بعد مومنین مومنات کے لیے مانگنا. دعا مانگنے کے خاص ادب, انداز اور طریقہ اور سلیقہ انشاءاللہ جب ہم آگے پڑھتے جائیں گے تو سورہ اعراف کے اندر, انعام کے اندر اس کے بارے میں باقاعدہ طور پر جو ہے نا وہ آیت آئی ہے اور کچھ ظاہری آداب بتائے گئے ہیں دعا مانگنے کے, کچھ باطنی آداب بتائے گئے ہیں, اور اس میں ہمیں طریقہ باقاعدہ طور پر سکھایا گیا ہے. یاد رکھنے کی بات یہاں پر کیا ہے کہ سب سے ابھی جو چھوٹی سی جو نیٹ شیل میں جو میں بات کروں گی وہ یہ کہ سب سے پہلے آپ نے اپنے لیے مانگنی ہے, پھر اپنے عزیز و اقارب کے لیے مانگنی ہے, اور پھر دوسرے لوگوں کے لیے, مومنین مومنات کے لیے مانگنی ہے, کیونکہ یہ بہترین ہدیہ ہے جو ایک مومن کسی مومن کو دیتا ہے. اور وہ کون سا ہدیہ ہے؟ دعا کا ہدیہ. کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث آتی ہے کہ جب ایک مومن بندہ اپنے مومن بھائی کے لیے دعا مانگتا ہے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کے لیے ایک فرشتہ مقرر کر دیتا ہے جو وہ دعا مانگتا جاتا ہے اس دعا پر وہ آمین کہتا جاتا ہے. اور جب وہ بندہ آمین کہہ کے اپنی دعا کو مکمل کرتا ہے تو فرشتہ کہتا ہے آمین, یہ سب تمہارے لیے بھی ہو. تو جو انسان اپنے بھائی کے لیے دعا مانگتا ہے اور یہ بہترین ہدیہ ہوتا ہے جو اپنے بھائی کو وہ دے رہا ہوتا ہے, تو وہ جو مومن بھائی کے لیے جو دعا کی جاتی ہے وہ پہلے قبول ہوتی ہے, اور وہ ساری دعائیں اس کی وجہ سے ہمارے حق میں بھی فرشتوں کی دعاؤں کی بدولت قبول ہو جاتی ہے. سمجھ میں آئی؟ تو کبھی بھی دعا مانگنے سے دل تنگ نہ کیا کریں, ہر ایک کو بڑھ بڑھ کے کھل کے دعائیں دیا کریں. آج لوگوں کے منہ سے دعائیں نہیں نکلتی, وہ اللہ اللہ تمہیں, بس وہیں پر ختم. سمجھ ہی نہیں آتا کہ آگے بول رہے کیا بولنا ہے. اپنے آپ کو عادی بنائیں, کنٹینیوسلی عادی بنائیں. اور دیکھیں اللہ نے کبھی کسی کو دعا سے ہلاک نہیں کیا, اور وہ دعا جو وہ چیز ہے بہترین عبادت ہے, اللہ کو محبوب ہے. اللہ تعالیٰ دعا کو قبول بھی کرتا ہے, اور وہ ایسے قبول کرتا ہے کہ آنے والی موت کو بھی ٹال دیتا ہے. سبحان اللہ. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا لا يرد القضاء الا الدعاء, تقدیر نہیں بدل سکتی مگر دعا, موت نہیں ٹل سکتی مگر دعا کے ساتھ. تو آئی ہوئی موت بھی دعا کی وجہ سے ٹل جاتی ہے. ہم نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ ایسے ایسے حالات ہو چکے, آپ لوگوں نے بھی ایکسپیرینس کیا ہوگا کہ ایسا لگتا تھا کہ بس اب تو زندگی بچنی ہی نہیں ہے, اب تو موت آ کے ہی رہنی ہے. لیکن ایسے تڑپ تڑپ کے جب مانگا گیا تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آئی ہوئی موت بھی ٹال دی. تو یہ دعائیں ہیں جو بہت زیادہ اجر اور اثر رکھتی ہیں. اس کے بعد آپ یہ دیکھیں کہ جب بھی آپ کوئی نیک عمل کریں تو اس کے بعد بھی دعا مانگنا بہت ضروری ہے. عمل کی قبولیت کے لیے حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل علیہ السلام بھی دعا کر رہے تھے کہ ربنا تقبل منا, ہے نا, انک انت السمیع العلیم. تو اللہ سے ہمیشہ نیک عمل کرنے کے بعد اس نیک عمل کی قبولیت کی دعا کرنا بھی بہت ضروری ہے. اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے جو بھی ہم کرتے ہیں ان دعاؤں میں ہم اللہ کے صفاتی ناموں کو جب یاد رکھیں گے, جیسے کہ حضرت ابراہیم کی دعا میں ہمیں پتہ چل رہا ہے, اور مختلف انبیاء کرام کی جو دعائیں قرآن پاک میں بھی ہیں ان میں بھی اللہ تعالیٰ نے اپنی ایسے ہی ہمیں دکھایا ہے کہ انبیاء کرام بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ کی صفات کو بیان کر کے دعائیں کرتے تھے. جیسے ابھی میں نے آپ کو بتایا نا, اللہم انک عفو کریم, کہ تو معاف کرنے والا ہے, کرم کرنے والا ہے, تحب العفو, معاف کرنے کو پسند کرتا ہے. اب بولا جا رہا ہے فاعفو عنی, بس معاف کر دے مجھ کو. تو گویا اللہ کے ناموں کے ساتھ, ٹھیک ہے نا.
تو جب دعا مانگی جاتی ہے تو وہ بھی دعاؤں کی قبولیت کا سبب بنتی ہے. اچھا یہ دیکھیے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اتنی نعمتوں سے مجھے اور آپ کو مالا مال کیا ہے، اور پھر کہا جو بھی میں تم مانگتے ہو میں وہ بھی تمہیں دیتا ہوں، تم نعمتوں کو گن نہیں سکتے. تو پھر ان نعمتوں سے کی زوال سے بچنے کی بھی دعا مانگنا ضروری ہے کہ اللہم انی اعوذ بک من زوالی نعمتک. ٹھیک، اور جب دین کی ہدایت پہ آ جائیں یا دین کی ہدایت کو پا رہے ہوں تو بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ کے نبی نے بار بار سکھایا کہ ربنا ثبت کیا ہے نہیں یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک یا مصرف القلوب صرف قلبی علی طاعتک. تو یہ بھی بہت ضروری ہے کہ اے دلوں کو پلٹنے والے ہمیں اپنی اطاعت دین کے اوپر پلٹا دے، اور اے دلوں کو پھیرنے والے ہمیں اپنی اطاعت کے اوپر جما دے، ثابت قدمی عطا فرما. دین کے اوپر ثابت قدمی بھی مانگنا ضروری ہے، اور جب ہدایت آ جاتی ہے تو ہدایت سے دل کو پلٹنے سے بچنے کی دعا کرنا بھی ضروری ہے کہ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمہ انک انت الوہاب. آخر میں اللہ کے صفات بیان کر دی گئی تاکہ دعاؤں کی قبولیت جو ہے وہ بڑھ جائے. سمجھ آ رہی ہے نا؟ تو گویا ہر جگہ پر اپنے لیے بھی مانگنی ہے اور سب کے لیے مانگنی ہے. اب یہ بھی یاد رکھیے گا دعائیں مانگی جاتی ہیں، پڑھی نہیں جاتی. دعائیں مانگی جاتی ہیں، پڑھی نہیں جاتی. کیا مانگنا ہے، کیسے کیسے مانگنا ہے، کون سی چیزیں مانگوں، کہاں سے پتہ چلے گا؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اور انبیاء کی دعاؤں سے پتہ چلے گا. کیونکہ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں نا کہ لا تجعلوا دعاء رسولی کدعائکم. تم رسول کی پکاروں کو اپنی پکار کی طرح کا مت سمجھو، رسول کی دعاؤں کو اپنی دعاؤں کی طرح کا مت سمجھو. تمہیں تو معلوم ہی نہیں ہے کہ مانگنا کیا تھا. ان کو دیکھو رسولوں نے کیسے مانگا تھا. تو گویا جو رسولوں کی دعائیں ہیں، جو قرآنی دعاؤں کی کتاب چھوٹی سی آتی ہے وہ لے لیجئے، قرآنی مسنون دعائیں یاد کیجئے، اس میں تمام انبیاء کی دعائیں موجود ہیں. اچھا وہ آپ نے یاد کر لی، اب رٹو طوطے کی طرح پڑھتے جاؤ. غافل دل کی تو دعائیں قبول نہیں ہوتی، اور پڑھ کے ہمیں دعا مانگنی نہیں ہے. فیلنگ کیسے لے کے آئیں گے؟ دعاؤں کو ترجمے کے ساتھ رٹ لیجئے، یاد کر لیجئے. پہلے پڑھ کے یاد دعائیں مانگیں گے، اور اس کے بعد فیلنگ خود بخود آنا شروع ہو جائے گی. پہلے تو پڑھ کے ہی سیکھیں گے نا کہ دعائیں مانگنی کون سی ہیں، کیا مانگنا ہے، کس چیز سے بچنے کی دعا مانگنی ہے. کون ہے جو اپنے لیے ہدایت نہیں چاہتا، کون ہے جو دنیا نہیں چاہتا، کون ہے جو آخرت کی اچھائی اور بلائی نہیں چاہتا، کون ہے جو جنت کو پانا نہیں چاہتا، کون ہے جو گناہوں سے بخشوانا نہیں چاہتا، کون ہے جو جہنم سے بچنا نہیں چاہتا، کون ہے جو اولادوں کو نیک بنانا نہیں چاہتا، کون ہے جو ذریت کو سنوارنا نہیں چاہتا، کون ہے جو شوہر سے لڑ کے رہنا چاہتا ہے، اس سے پیار محبت کے ساتھ نہیں رہنا چاہتا. سبھی چاہتے ہیں نا. کون ہے جو اپنے ماں باپ سے نفرت کرتا ہے، کون ہے جو اپنی اولاد کا دشمن ہوتا ہے؟ نہیں ہوتے نا. یہ کہاں سے پتہ چلنی ہے؟ اور ہمسایوں کے ساتھ کیا ہمارا مانگنا ہے، دوستوں کے ساتھ کیا مانگنا ہے، ہر بری گھڑی سے، ہر بری گھڑی کے شر سے، تمام مخلوقات کے شر سے، یہ سب کہاں سے پتہ چلتی ہیں؟ یہ سب قرآنی مسنون دعاؤں کو لے لیجئے، یاد کر لیجئے، ان کے ترجموں کو رٹ لیں گے تو پھر انشاءاللہ اول تو انشاءاللہ آپ لوگ اس قابل ہی انشاءاللہ ہو جائیں گے کہ آپ عربی پڑھتے جائیں گے اور آپ کو سمجھ میں آتی جائے گی. آپ عربی اردو کرتے جائیے. انشاءاللہ یہ آپ کا پروسیس ہے. اس پروسیس سے جب گزریں گے تو انشاءاللہ وہ دعائیں منہ پہ چڑھیں گی اور پھر ان کیفیت سے مانگنا شروع ہو جائیں گی. سمجھ آ گئی؟ تو دعائیں پڑھنی نہیں ہے بلکہ کیا کرنا ہے، اس کو مانگنا ہے. اللہ تعالیٰ سے پورے دل کی حضوری سے مانگنا ہے. اور چند باتوں کا بہت خیال رکھنا ہے. ہم کہتے ہیں ہماری دعا قبول نہیں ہوتی، ہماری دعا قبول نہیں ہوتی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا جلد بازی کی دعا قبول نہیں ہوتی. رسول اللہ جلد بازی کی دعا کیا ہے؟ آپ نے فرمایا جلد بازی کی دعا یہ ہے کہ آدمی یہ کہے کہ اے اللہ میں نے اللہ سے یہ مانگا، میں نے یہ مانگا اور میں نے یہ مانگا اور اب میں نے نہیں مانگنا، کیونکہ وہ قبول نہیں ہو رہا نا. تو آپ یہ ہے جلد بازی کی دعا، یعنی کہ آپ مانگ رہے ہیں اور وہ قبول نہیں ہو رہی تو یہ نہیں ہے کہ آپ چھوڑ دیں بلکہ مانگتے جائیں. کیونکہ دعا تو اللہ نے کہہ دیا اجیبو،
میں پورا کرتا ہوں. ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ میں پکارنے والے کی دعا کو نہیں جواب دوں گا. میں دوں گا. اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا ہے کہ میں جیبوں میں جواب دوں گا تو اللہ دے گا. یہ ضروری نہیں ہے کہ جو آپ مانگ رہے ہیں وہی مل جائے. آپ کے لیے وہ بہتر ہوگا تو ضرور ملے گا. آپ کے لیے وہ بہتر نہیں ہوگا تو وہ نہیں ملے گا, لیکن وہ مل جائے گا جو آپ کے لیے بہتر ہوگا, اس سے بہتر ہوگا. اس کے بعد اگر وہ بھی نہیں مل رہا کہ جو آپ نے مانگا اور اس کے علاوہ بھی کچھ اور نہیں مل رہا, پھر بھی اس مانگتے رہیں. کیوں؟ کیونکہ وہ تو قبول ہو رہا ہے. اللہ تعالیٰ کے قبول کرنے کے 5 انداز اور طریقے ہیں. پہلا کیا ہے؟ جو مانگ رہے وہ مل جاتا ہے. دوسرا یہ ہے کہ جو مانگ رہے وہ تو نہیں مل رہا, لیکن اس کے بجائے اللہ کو معلوم تھا یہ نہیں اس کے لیے بہتر, یہ بہتر ہے, یہ دے دیتا ہوں. ٹھیک ہے. پھر کیا ہے؟ تیسرا طریقہ یہ ہے کہ آپ دعا مانگ رہے ہیں اور نہ وہ مل رہا ہے نہ کچھ اور مل رہا ہے. ہاں, ویری گڈ. اللہ سبحانہ تعالیٰ اس دعا کے بدولت آپ کے اوپر سے آنے والی ایک مصیبت کو ٹال دیتے ہیں. آپ دعا مانگ رہے ہیں کہ میرے بچے کو اچھی نوکری مل جائے. بہت مانگ رہے ہیں, نہیں مل رہی آپ کے بچے کو نوکری. ایک بھی نہیں, دوسرے بھی نہیں, مل ہی نہیں رہی, سال سے بیٹھا ہوا ایسے. اس دعا کی بدولت کوئی ایکسیڈنٹ ہو جانا تھا جس سے اللہ نے اس کو بچا لیا ہے. اس دعا کی بدولت کوئی لڑکی اس کو پھنسا رہی تھی, اللہ نے اس کو بچا لیا ہے. سمجھ آ گئی؟ اس دعا کی بدولت آپ دعا مانگ رہے ہیں کہ اللہ مجھے میرے فلاں جگہ میں چاہتی ہوں میرا شادی ہو جائے, میرا رشتہ ہو جائے, اور میں یہاں پہ چاہتی ہوں, اور اللہ نہیں دے رہا, وہ آپ کو وہ نہیں دے رہا. اللہ کو معلوم تھا نا یہ لڑکا اس کے لیے ٹھیک نہیں ہے, یہ بھی ٹھیک نہیں ہے, اور اگر یہ وہاں پہ شادی کر لیتی ہے تو اس کی طلاق ہو جائے گی, اس کو سیٹ بیک ہوگا. اللہ تو تعالیٰ ہمارے ایموشنل جو ہے نا اس کی بھی حفاظت کرتا ہے نا, کہ ایموشنل ہم سیٹ بیک پہ بھی نہ جائیں. ہر چیز کی حفاظت اللہ تعالیٰ اس سے ہم کو بچا لیتا ہے کہ یہ اگر ہو گئی تو اس کا ایمان خراب ہو سکتا ہے. لہٰذا اللہ تعالیٰ کو معلوم ہے کہ فیوچر میں اور کیا چیزیں ہو سکتی تھی, اللہ تعالیٰ اس چیز سے اس کو روک لیتا ہے. اللہ تعالیٰ نے کوئی بڑے خطرے سے اس کو محفوظ کر لیا. ٹھیک ہے, اس کو نہیں کیا, مطلب دعا میں کچھ اور مانگ رہی تھی اور اس دعا کی بدولت میرا یہ کام جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے روک دیا یا کروا دیا. پھر کیا ہوتا ہے؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا چوتھا انداز اور طریقہ یہ ہے کہ کوئی مصیبت بھی نہیں ٹلتی, لیکن ہوتا یہ ہے کہ قیامت کے دن اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کے عوض اجر سمیٹتا جاتا ہے, کیونکہ اللہ کو اپنا وہ مانگنے والا بندہ بہت اچھا لگ رہا ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ اور مانگے. اللہ کو اس کا انداز, اس کی طلب اور تڑپ کا انداز اتنا پسند آ رہا ہوتا ہے کہ اس کے بدلے میں پتہ نہیں کتنا اجر دیا جا رہا ہوتا ہے. کہ جب حدیث بتاتی ہے کہ جب انسان اللہ کے پاس پہنچ کے اپنے اس اجر کو دیکھے گا تو انسان اللہ سے کہے گا کہ اے اللہ یہ کس عمل کے بدلے اتنا اجر ہے؟ تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ یہ تمہاری فلاں دعا قبول نہیں ہوئی تھی نا, فلاں دعا قبول نہیں ہوئی تھی نا, فلاں دعا قبول نہیں ہوئی تھی نا, اس کے بدلے میں یہ اجر ہے جو تمہیں دیا گیا ہے. تو اللہ تعالیٰ سے انسان کہے گا, تاڑے مار مار کے انسان روئے گا اور کہے گا کاش دنیا میں میری کوئی دعا بھی قبول نہ ہوئی ہوتی. سبحان اللہ. ہم کہتے ہیں دعا ہی نہیں قبول ہو رہی, میں نے تو اتنی محنت کی تھی, میں نے اتنی تیاری کی تھی, میں تو رزلٹ اچھا نہیں آیا اور میں تو فلاں جگہ ایڈمیشن نہیں ہو سکا. اللہ میاں نے میرے ساتھ بڑا جاتی ہوں, میرے ساتھ بڑی ایگزامینر ایسی آ گئی تھی, ایگزام جو چیکنگ کرنے والا تھا اس نے پیپر میں مجھے نمبر نہیں دیا, پتہ نہیں ایسے ہوگا. یہ کیوں ہوتا ہے؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس کے بدلے میں پتہ نہیں کیا کیا دینا چاہتا ہے. وہ رحمان ہے, اس کو مانگنے والا اچھا لگتا ہے. محنت کریں, مانگتے جائیں. اللہ تعالیٰ سے کبھی بھی نا امید نہیں ہونا چاہیے. اور آخری طریقہ وہ ہے کہ جو سب سے زیادہ اہم طریقہ, اور وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ وہ ریوارڈ بھی نہیں دے گا اور اس دن اپنے بندے کو اپنے قریب کرے گا اور وہ کہے گا کہ اے میرے بندے تو نے فلاں فلاں وقت پہ فلاں فلاں دعا مانگی تھی. بندہ کہے گا جی میرے رب میں نے مانگی تھی لیکن وہ قبول نہیں ہوئی تھی. تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا ہاں آج مانگ, کیا مانگتا ہے, آج قبول کروں گا. سبحان اللہ. وہ چھوڑ دیتا ہے اللہ. میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا اللہ کے بخشنے کے انداز بڑے خوبصورت ہے. وہ اپنے بندے کو کبھی نا امید نہیں کرے گا.
ایک بندہ ہے نا, شروع میں اللہ نے کہہ دیا وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي, جب میرا بندہ میرے بارے میں پوچھے گا. اللہ نے اپنا بندہ کہہ دیا. جو بندہ پکار رہا ہے, اللہ کو جاننا چاہتا ہے, اللہ سے اللہ کو مانگ رہا ہے, اللہ کیسے اس کو چھوڑ سکتا ہے؟ وہ مانگے گا اور وہ پکارے گا اور وہ اللہ دے گا اس کو. ایسا نہیں ہو سکتا. لالچی بننا چاہے کہ دنیا میں بھی اللہ سونے اور قیامت میں بھی یہ چلتے تو اور کیا دے گا. اللہ سے جو دعا, جو گمان رکھو گے اس کو اسی کے مطابق پاؤ گے. اور دنیا میں مانگو, دنیا بھی دے گا. آخرت مانگو گے, آخرت بھی دے گا. اللہ نے تو خود ہی دعا سکھا دی نا, ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار. تو گویا دنیا کی بھلائیاں بھی مانگو اور بھلائیوں سے, نعمتوں کے زوال سے بھی پناہ مانگو, اور پھر آخرت کی بھلائیاں بھی مانگو, اور جہنم کے عذاب سے بچنے کی دعا بھی مانگو. آخرت کی بھلائیاں تو مل جائیں گی, لیکن اگر جہنم کے عذاب کو سہ کر ملی تو کیا فائدہ ہوا. لہٰذا وقنا عذاب النار ضرور مانگو کہ اللہ اس عذاب سے یا اس آگ کی حرارت اور تپش سے بھی ہم سب کو محفوظ رکھے. تو گویا اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہاں پہ مجھے اور آپ کو بتایا, اور مانگنا کس سے ہے؟ صرف اور صرف اللہ سبحانہ تعالیٰ سے مانگنا ہے. اللہ کو اچھا لگتا ہے کہ اس سے مانگا جائے. یہ وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہے کہ اگر ہم دنیا میں ہم کسی سے مانگتے ہیں نا, تو ایک سے دوسری دفعہ مانگے نا تو اگلا غصے میں آ جاتا ہے. کیا تم روز ہی آ جاتی ہو, چھوڑو اس کو, بولو نہیں آج نہیں ہے, باجی گھر پر نہیں ہے, یا میرے پاس آج نہیں ہے, یا انسان کو ایسی بات کر دیتا ہے. یا اگر 3 سے 4 دفعہ کوئی آتا ہے تو ہم ناک تیوریاں چڑھانا شروع ہو جاتے ہیں. اس نے تو اپنا وتیرہ ہی بنا لیا اور مانگنا ہی ہر وقت, اس نے اپنا پیشہ ہی بنا لیا جسے ہر وقت مانگتا ہے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ جتنا مانگتے ہیں اتنا خوش ہوتا ہے, جتنا مانگتے ہیں اتنا خوش ہوتا ہے. آتا ہے نا, یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ, تم اللہ کے فقیر ہو. وہو الغنی الحمید, اور وہ غنی ہے اور تعریف کے قابل بزرگ ہے. ہم تو اللہ کے محتاج ہیں. اگر ہم اللہ سے نہیں مانگیں گے تو کس سے مانگیں گے؟ وہ بیٹھا ہے اور وہ کبھی بھی اس کو وہ نہیں ہوتا, تکلیف نہیں ہوتی یا اس کو غصہ نہیں آتا, بلکہ وہ خود آتا ہے اور آ کے کہتا ہے کہ آؤ اور مانگو اور میں پکارنے والے کا پکار کا جواب بھی دوں گا. اور تہجد کے وقت تو وہ خاص طور سے آسمان دنیا تک آ کے خود جو ہے وہ پکارنے والوں کی پکاروں کا جواب دے رہے ہوتے ہیں. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ تو ایسے جواب دے رہے ہوتے ہیں, آپ یقین کریں کہ دنیا والوں سے مانگتے ہیں, ایک چیز مانگتے ہیں تو وہ ایک چیز دے دیتے ہیں, 2 مانگتے ہیں تو 2 چیز دے دیتے ہیں نا. جیسے وہ ایک بڑی اچھی سی مثال آتی ہے, حاتم طائی کے پاس ایک شخص آیا اور اس نے اس سے نا پیسوں کا تقاضا کیا. 5 دینار مانگے تو حاتم طائی نے اس کو 500 دینار دے دیے. وزیر جو بیٹھے تھے انہوں نے کہا کہ جو ہے آپ نے, اس نے تو 5 دینار مانگے تھے, آپ نے 500 کیوں اٹھا کر دے دیے؟ 5 ہی دیتے تھے, اس کی تو نیڈ 5 کی تھی. تو آپ نے کیا کہا؟ حاتم طائی تھا نا, وہ کیا تھا؟ غنی تھا, وہ دینے والا تھا بہت زیادہ. اس نے کہا اس نے اپنی حیثیت کے مطابق مانگے تھے, میں اپنی حیثیت کے مطابق تھی. تو ہم اللہ سے اپنی حیثیت کے مطابق مانگتے ہیں, وہ اپنی شان کریمی کے مطابق نوازتا ہے. ہم سوچ بھی نہیں سکتے وہ کتنا نوازتا ہے ہم کو. ٹھیک ہے نا؟ تو ہم نے مانگا ہے, وہ ہمیں صرف نہ دعا کو قبول کرتا ہے بلکہ رحمتیں بھی دیتا ہے, بخششیں بھی دیتا ہے, عنایتیں بھی دیتا ہے, نعمتوں سے بھی نوازتا ہے, اور پھر اپنا قرب بھی عطا فرماتا ہے, اور انسان کو بخش بھی دیتا ہے, رحمتوں کا نزول بھی کرتا ہے. اللہ تعالیٰ اتنا نوازتے ہیں, اتنا نوازتے ہیں, میں ایک مانگتی ہوں وہ مجھے بھرمار کر کے عطا فرماتا ہے. یہ ہے ہمارا رب, یہ ہے ہمارا خالق. اور یہی فرق ہے مخلوق اور خالق سے مانگنے میں. ٹھیک ہے نا؟ مخلوق اور خالق سے مانگنے میں یہی ایک سب سے بڑا فرق ہے. تو اللہ تعالیٰ سے جتنا بھی مانگنا ہے ہمیشہ مانگنا ہے, بار بار مانگنا ہے. کبھی تھوڑا مانگے, زیادہ مانگے, اپنے لیے مانگے, سب کے لیے مانگے, بچوں کے لیے مانگے, اور بوڑھوں کے لیے مانگے, اپنوں بزرگوں کے لیے مانگے, دنیا سے چلے گئے ان کے لیے مانگے, آنے والوں کے لیے مانگے, امت کے لیے مانگے, گھر والوں کے لیے مانگے, اپنے محلے والوں کے لیے, دوست احباب کے لیے مانگے, اپنے والدین کے, اساتذہ کرام کے لیے. مطلب
You name it and you can have it. जिस के लिए मांग सकते हैं सब के लिए मांगे, सब कुछ मांगे, बार बार मांगे. अल्लाह सुब्हानहू तआला से कभी भी ना उम्मीद होकर नहीं मांगना, क्योंकि अल्लाह ताला फरमाते हैं ना कि अल्लाह मैं तुम्हारा रब क्या है, इन रब्बुकुम हय्युन करीमुन फस्तही बिही. अल्लाह सुब्हानहू तुम्हारा रब जो है वो करीम है, हया वाला है. उसको अपने बंदे को खाली हाथ लौटाते हया आती है, वो खाली हाथ नहीं लौटाता. इसलिए अल्लाह ताला ने फरमा दिया है क्या करना, कि तुम मेरे उनको बता दो कि मैं उनके करीब हूँ और उनके पुकारने वालों की पुकार का जवाब भी देता हूँ जबकि वो मुझे पुकारें. अब पता चल गया कि पुकारना किस अंदाज में है, किस तरह से, कौन कौन सी दुआएं हैं जो हमने मांगनी है. बस याद रखना है कि कभी भी ज़बान और पेट की हिफाजत करने वाले की दुआएं कबूल होती हैं, जो ज़बान और पेट की हिफाजत करता है. ठीक है, तो पेट की हिफाजत कैसे करनी है, हलाल खा के, सही. और ज़बान की हिफाजत करनी है, गीबत नहीं करनी, चुगली नहीं करनी, कीने नहीं पालने. ज़ाहिर है पालेंगे तो मुंह ज़बान से निकलेंगे. और साथ साथ जो है ना वो हिस्स के हलाल. तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक सहाबी आए तो उन्होंने कहा था, या रसूल अल्लाह आप दुआ करें कि मैं मुस्तजाबु दावत हो जाऊं, यानी ये 2 दुआ मांगू मेरी कबूल हो जाए. आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था अपना रिस्क हलाल कर लो. तो रिस्क के हलाल खाने वाले की दुआएं कबूल होती सबसे ज्यादा जरूरी है. आज मेरी दुआएं कबूल नहीं हो रही तो अब मुझे देखना है कि मेरे दस्तरखान पे हराम रिस्क के निवाले तो मौजूद नहीं है. रिस्क भी हलाल होना चाहिए, उस आमदनी से जिससे वो रिस्क आया है हलाल रिस्क, वो भी आमदनी हलाल होनी चाहिए. ठीक है, ये नहीं है कि रिस्क तो हलाल ले लिया लेकिन आमदनी जो थी वो हमारी हराम की थी, सूद के ऊपर थी, या नाजायज कारोबार से थी, गैर शरई कामों से हासिल किया हुआ पैसा था, और उस तरह से हमने जो है वो अपना चाहे हम वही खा रहे हो, हलाल चीजें खा रहे हो, लेकिन हमें हमारे वो रिस्क भी हमारे लिए फिर हराम हो जाता है. तो ये अपनी ज़बान और अपनी पेट की हिफाजत करने वाले की दुआएं कबूल होती हैं. अल्लाह ने फरमाया बस करना क्या, 2 काम कर लेना. यहाँ अल्लाह ने फरमाया फल यस्तजीबू ली, बस चाहिए कि वो मेरे लिए जवाब दे. जो उनको दीन के अहकामात पहुंचे, जो उनको बातें बताई जाए, जो उनको कुरान के और हदीस के जरिए से मालूम होता चला जाए, वो क्या करेंगे, यस्तजीबू ली, वास्ते मेरे वो जवाब देने वाले होंगे, वो बात को मानने वाले होंगे. मैं आपको पुकारूंगी और आप सुनी अनसुनी करके इधर से उधर उठ के चली जाएं, तो आपने मेरी बात को इग्नोर कर दिया, आपने तो मुझे जवाब नहीं दिया. लेकिन अगर मैं आपको कोई बात पुकार के बुला रही हूँ और आप मुझे जवाब दे रही हैं, दैट मीन्स यू आर लिसनिंग टू मी. मैंने आपको जो कहा आपने वो किया. तो अल्लाह ताला की तरफ से जो अहकामात पहुंचेंगे, जो कुरान की बातें पहुंचेगी, जो हदीस के जरिए से बताया जाएगा, करना क्या है. अगर मेरे बंदे बन के रहना चाहते हो तो मेरी तमाम अहकामात को मानना पड़ेगा, उनका जवाब देना पड़ेगा. और जब जवाब दोगे, जब तुम बातों को मानोगे कि हाँ ये सब अल्लाह की तरफ से और हमें ऐसे करना चाहिए, वल युमिनु बी, और चाहिए कि वो मेरे ऊपर ईमान ले आए. ये बात याद रखना कि ये जो अहकामात तुम तक पहुंचाए जा रहे हैं ये अल्लाह की तरफ से पहुंचाए जा रहे हैं. अल्लाह पर ईमान रासिख करके चलना, उन बातों को मानना और मजीद अपने अमल से साबित करना कि वाकई मैं अब अल्लाह पर ईमान लाने वाली हूँ. ठीक है ना. एक तो होते ना कौली ईमान, एक क्या है अमली ईमान. तो यहाँ पे गोया अमली ईमान का तरीका बताया जा रहा है कि उनको चाहिए कि मैं सिर्फ सुनी अनसुनी ना कर दे कि जो भी पहुंचा जा रहा है हाँ ठीक है ठीक है ठीक है, कौली तौर पे तो मान लिया, लेकिन नहीं, वो फिर ईमान भी लेकर आए, यानी कि यकीन से वो साबित करें अपने अमाल से कि वो ईमान लाए हैं, अल्लाह को मान के अल्लाह की मान रहे हैं. लअल्लहुम यरशुदून, शायद कि वो इसी से तवक्को की जा सकती है कि वो हिदायत पा जाए, रुश्द और हिदायत उनको मिल जाए. सुभानअल्लाह. अल्लाहुम्मा रहमतक अर्जू, अल्लाह सुब्हान तआला अपनी रहमत हमारे शामिल हाल फरमा के हम सब को हिदायत याफ्ता लोगों में शामिल फरमा ले. अल्लाहुम्मा इहदिनस सिरातल मुस्तकीम. तो गोया अल्लाह सुब्हान तआला ने मुझे और आपको दुआ के हवाले से दुआ की तरफ मोटिवेट किया और अपने बारे में
بتایا کچھ اپنی صفات کا تذکرہ کر کے کہ میرے بندے ہوں گے اور وہ کیسے بنیں گے. میرے بندے مجھ کو مان کر میری مانتے چلے جائیں گے اور پھر پکار جیسے پکاریں گے میں ان کی پکار کا جواب دیتا چلا جاؤں گا. پکارنا کن کن چیزوں پر ہے وہ میں نے آپ کو بتا دیا. انشاءاللہ دعا کے ٹاپک پر آگے بھی ہم بات کرتے رہیں گے. کن کی دعائیں قبول ہوتی ہیں, کن کی نہیں ہوتی, کون سے اوقات ہوتے ہیں جن پر ہوتی, جن اوقات پر ہوتی ہیں, کون سے معاملات ہوتے ہیں جس وقت دعائیں قبول ہوتی ہیں, کس وقت نہیں ہوتی. بہت ساری اس کی جو ہے نا ڈیٹیلز آتی ہیں, لیکن آج ہم تھوڑا سا اور ٹاپک پر آگے بڑھتے ہیں. اب اللہ تعالیٰ آگے فرما رہے ہیں درود شریف بھی آپ نے فرمایا جی دعا ہے, کمپلیٹ دعا ہے. ٹھیک ہے, ایک استغفار, ایک درود شریف اور ایک انبیاء کی جو دعائیں ہیں وہ پوری کی پوری دعاؤں کو یاد کر لیجئے. انشاءاللہ وہ ہمارے لیے سب سے بہترین جو ہے وہ شامل ہوں گی, ثابت ہوں گی. احل لکم لیلۃ الصیام, احل حلال کی کر دی گئی واسطے تمہارے رات لیلہ روزے, رات سیامی روزے کی, یعنی کہ تمہارے لیے روزوں کی رات حلال کر دی گئی ہے. کس کے لیے؟ الرفث, میلان, رغبت کے لیے. کہاں رغبت اور میلان ہو رہا ہے؟ الی نسائکم, طرف عورتوں کے تمہاری, یعنی راتوں کے وقت عورتوں سے رغبت تمہارے لیے حلال کر دی گئی ہے روزوں کی راتوں میں. جب اللہ سبحانہ تعالیٰ نے انسان مسلمانوں کو روزہ رمضان کے روزوں کا حکم دیا تو وہ سب کچھ بتا دیا گیا تھا کہ کیا کریں گے. وہ جائز چیزوں سے اور جائز خواہشات سے اپنے آپ کو فجر سے لے کے مغرب تک روکے رکھنے کا نام روزہ ہے. تو لوگوں نے یہ سمجھا کہ شاید اب راتوں میں بھی ہم اپنی جائز خواہشات کے لیے اپنی بیوی کے پاس نہیں جا سکتے, کیونکہ بیوی سے خواہش رکھنا ایک جائز عمل ہے یا امر ہے, لیکن اللہ نے تو اس کو روزے کی حالت میں ممنوع کر دیا. وہ سمجھے کہ بھئی اگر بیویوں کے قریب ہم روزے میں نہیں جا سکتے تو راتوں کو بھی نہیں جا سکتے ہوں گے. لیکن اب ہر طرح کے لوگ ہیں, کمزور ایمان والے بھی تھے صحابہ کرام. اب یہ ایک ڈوبیس سی گرے ایریا آ گیا. اب ان کو سمجھ میں نہیں آیا کہ کیا کریں اس ٹائم پر. تو جو بالکل بھی اپنی خواہش پر کنٹرول نہیں کر سکے وہ چپ کے رات کو اپنی بیویوں کے پاس گئے, ان کے ساتھ مباشرت کی, ان کے ساتھ تعلق قائم کیا. اب دل میں ان کو یہ ہو رہا تھا کہ ہم نے شاید کوئی غلط کام کر لیا ہے, ہم نے شاید کوئی غلط کام کر لیا. لیکن یہ تقویٰ کر بھی لیا اور اب یہ بھی فیلنگ آ رہی ہے کہ پتہ نہیں ناراض تو نہیں ہو جائے گا اللہ, پتہ نہیں ہم نے غلط تو نہیں کر دیا. حالانکہ سر کوئی حکم موجود نہیں تھا, بٹ اٹ واز جسٹ اے فیلنگ کہ ہم سے کوئی غلط تو نہیں ہو گیا. تو بس اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ بات پھر کلیریفائی کی اور بتا دیا کہ وہ جو بیویوں سے تعلق قائم کرنے کا معاملہ تھا وہ صرف اور صرف دن کے وقت تھا, روزے کی حالت میں تھا. لیکن رات کو جو ہے اپنی بیوی کے ساتھ تم تعلق قائم کر سکتے ہو, وہ حلال ہے تمہارے لیے, وہ حرام نہیں ہے. تو بیویوں کے پاس راتوں میں جانا, رمضان کی راتوں میں اپنی بیویوں کے ساتھ تعلق قائم کرنے کی ممانعت نہیں تھی, یہ بتا دیا گیا. اور پھر ان مسلمانوں کو تسلی ہو گئی کہ ہم نے کوئی غلط کام نہیں کیا. ٹھیک ہے نا. تو ایک فیلنگ تھی جو اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ کلیریفائی کر دی اور بتا دیا کہ تمہارے جو جھکاؤ اور میلان تمہاری بیویوں کے لیے ہوتا ہے, بیویوں کی طرف ہوتا ہے, تو وہ راتوں کو تم جا سکتے ہو. اب یہ رات شروع کب سے ہوتی ہے؟ یہ بیسیکلی رات شروع ہوتی ہے جب سورج غروب ہو جاتا ہے. رات کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ سیاہی آئے گی تو رات ہوگی. ٹھیک ہے, جیسے ہی سورج غروب ہوتا ہے چاہے اندھیرا رات نہ بھی ہوئی ہو, رات شروع ہو جاتی ہے. اور ہم سب کو معلوم ہے کہ نئے دن کا آغاز کیسے ہوتا ہے؟ مغرب ہونے سے نیا دن شروع ہو جاتا ہے, اور نئے دن میں سب سے پہلے رات آتی ہے اور پھر دن طلوع ہوتا ہے. ایسا ہی ہوتا ہے. تو اللہ نے کیا کہا, راتوں میں اپنی بیویوں کے پاس تم جا سکتے ہو. یاد رکھنا, بیویوں کے پاس جاؤ گے تو ہننا لباس لکم, وہ لباس ہے واسطے تمہاری, وانتم, اور ہو تم لباس لہن, واسطے ان کے. یعنی بیویاں تمہارے لیے لباس ہے, تم اپنی بیویوں کے لیے لباس ہو. بیویوں کے پاس جاؤ, ضرور جاؤ, لیکن بس اس چیز کا دھیان رکھ لینا کہ بیویاں تمہارے لیے کیا ہے؟ لباس ہے. تم بھی اپنی بیوی کے لیے لباس ہو. قرآن میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے میاں اور بیوی کو زوج بتایا, جوڑا بتایا, اور بھی یہ بھی فرمایا کہ وَمِنْ آیَاتِهِ, اللہ کی نشانیوں میں سے ہے کہ
خلق لکم من انفسکم ازواجا, کہ اللہ نے تمہیں تمہاری جانوں میں سے ایک جوڑا بنایا ہے, تمہاری جانوں سے تمہارا جوڑا بنایا ہے, جو کہ مرد اور عورت میاں بیوی وہ جوڑا ہوتے ہیں. اللہ نے اس کو نشانی بنا دیا اور بتا دیا لتسکنوا الیہا, یہ جوڑا ایک نشانی ہے اللہ کی, اور یہ اس لیے بنایا ہے کہ ایک دوسرے کے لیے سکون حاصل کریں, ایک دوسرے کے لیے سکون کا باعث بنے. یہاں وہاں اللہ نے بتایا تھا جوڑا ہے, اور ہم دیکھیں گے آگے انشاءاللہ سورہ نساء بھی جب پڑھیں گے کہ زوج جوڑے کو کہتے ہیں, اور جوڑا ایک جیسا ہوتا ہے, پیئر کو کہتے ہیں نا جوڑا, جوتے کا جوڑا ہوتا ہے, ساکس کا جوڑا ہوتا ہے, ایئرنگز کا جوڑا ہوتا ہے, کڑوں کا جوڑا ہوتا ہے, یہ جوڑا ہوتا ہے. تو ایک جوڑا از اے پیئر, اور ایک جیسا بالکل سملر ہوتا ہے. اب اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس کو پیئر بتایا ہے, یہ بتایا ہے کہ سکون حاصل کرنے کے لیے. یہاں پر اللہ سبحانہ تعالیٰ بتا رہا ہے کیا ہے, وہ تمہارے لیے لباس ہے. تو یہ لباس کیا چیز ہے؟ لباس کیا ہوتا ہے؟ ہم لباس پہنتے ہیں, کیسے پہنتے ہیں, کیوں پہنتے ہیں؟ سردی گرمی سے کے مطابق بناتے ہیں ہم لباس. گرمیوں میں لون کا بناتے ہیں, ہماری پہچان کا ذریعہ. ویری گڈ. ہماری باڈی کے کچھ پارٹس ایسے ہیں جن پہ کچھ نشان ہیں یا کچھ عیب ہیں, کہیں سے کٹس موٹے ہو رہے ہیں, کہیں سے وہ ہے نا موٹے ہو رہے ہیں, کہیں سے کیا نکل رہے ہیں, وہ جو بل نکل رہے ہیں, وہ سب کٹس ایسے بناتے ہیں کہ وہ سب نظر نہ آئیں, ہوتا ہے نا. تو وہ ہمارے مختلف عیوب جو ہوتے ہیں باڈی کے, ان کو وہ چھپا لیتا ہے, اور پھر ایک خوبصورت ہماری خوبصورتی اور زینت کا باعث ہوتا ہے نا. اور ہماری باڈی کے سب سے زیادہ قریب ہوتا ہے نا, ہمارے باڈی سے اسکن سے جڑا ہوا ہوتا ہے, سب سے قریب ہوتا ہے, وہی لباس ہوتا ہے ہمارا. تو کیا چیزیں ہوتی ہیں لباس کے اندر؟ جو ہمارے جسم کے سب سے قریب ہوتا ہے, پھر ہمارے عیوب کو ڈھانپ لیتا ہے, پھر ہمارے لیے وہ زینت کا باعث ہوتا ہے, عزت کا سبب ہوتا ہے, حفاظت کا باعث ہوتا ہے یہ سب چیزیں. اور اس کے ساتھ ہم اپنے آپ کو سیکیور فیل کرتے ہیں. گرمی سردی سے وہ ہم کو بچاتا ہے, ہمیں معاشرے کے یہ جو لو سے یا سردی کی سے ہمیں وہ محفوظ رکھتا ہے. تو کتنے کام ہیں جو ایک لباس کر رہا ہے ہمارے لیے. تو اللہ نے اس میاں اور بیوی کو یہ کہا کہ جب تم ایک دوسرے کے پاس جاتے ہو تو یہ یاد رکھنا تم دونوں ایک دوسرے کے سب سے قریب ہونے چاہیے. تم دونوں ایک دوسرے کی عیبوں کو جان جاؤ گے, تھوڑے سے دنوں میں ایک دوسرے کے عیب پتہ چل جائیں گے. اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ جا کے ساری دنیا میں ان عیبوں کو جاننا جو ہے وہ اس کی تشہیر کرنا شروع ہو جاؤ, اس کے عیبوں کو ڈھانپ لینا. مرد بھی اپنی بیوی کے عیبوں کو ڈھانپ لے, عورت بھی اپنی شوہر کے عیبوں کو ڈھانپ کے رکھے. اور کیا کرے, زینت کا باعث بنو بھائی. وہ تمہاری بیوی ہے, تم اس کے شوہر ہو, تم دونوں ایک دوسرے کے لیے باعث زینت بنو. ایسا بنو کہ جو کوئی تم سے ملے تو یہ نہ ہو کہ تم اس کی برائیاں اٹھا کے بولتے جا رہے ہو اور کہتے جا رہے ہو, بلکہ تمہارے ساتھ اس کو کھڑا دیکھ کر وہ کہتے ہیں نا بیوی یا گاڑی ایسی ہونی چاہیے کہ وہ لگے کہ وہ اس کی ہے. تو وہ ایسی ہو کہ وہ پتہ چلے کہ یہ اس کا شوہر ہے. اس کے انداز, اس کے اطوار, اس کے طریقے, اس کی خدمت, اس کے ساتھ اس کے انداز, اس کی محبت کے اطوار, وہ سب چیزیں بتانے والے ہو, کیئرنگ ہو, لونگ ہو. یہ ایٹیٹیوڈز ہونے چاہیے. دوسروں کو نظر آنا چاہیے کہ وہ تمہارے لیے عزت کا باعث ہے, زینت کا سبب ہے. کچھ لوگ ہوتے ہیں نا جن کو دیکھ کے انسان کہتا ہے یار ان کے اندر بہت ماشاءاللہ سے آپس میں اب تک پیار ہے نا. ایک دوسرے کے لیے کیئرنگ ہوتے ہیں, لونگ ہوتے ہیں, پروٹیکٹیو ہوتے ہیں. بیوی کو کچھ نہ ہو جائے, شوہر کو کچھ نہیں کہنا میرے, ہے نا. اور وہ کب کرتے؟ جب یہ سب چیزیں اس وقت ہوتی ہیں جب ہم اپنے فرائض کے اوپر فوکس کرتے ہیں, حقوق لینے کے بجائے دینے والے بنتے ہیں. سمجھ آ گئی؟ آج ہمارے یہاں معاشرے کے اندر طلاق کی شرح کیوں بڑھتی جا رہی ہے؟ ہمارے بچوں کے اندر کیوں اتنی بے صبری آتی جا رہی ہے؟ اس کی کیا ریزن ہے؟ کیوں ہے بے صبری, کیوں ہے اگریسو, کیوں ہے اسپونٹینیس ڈیسیژنز لینے والے؟ ہم سمجھتے ہیں شاید ہماری اولاد بہت انٹیلیجنٹ ہے اور بہت سوچ سمجھ کے سارے معاملات کر رہی ہے.
No, they are not. आज यकीन मानिए ये वाली आयत तो भूल गए सब, कोई दूसरे के लिए लिबास नहीं बन रहा, आज सब हकूक लेना चाह रहे, हकूक लेना चाह रहे। ये हकूक और फराइज जो ना ऐसे गुथे हुए हैं, आप हक ले ही नहीं सकते किसी से जब तक कि आप अपना फर्ज पूरा नहीं करते। अगर आप चाहते हैं कि आपकी इज्जत की जाए तो आप पहले इज्जत करें, सही? तो आज हमारे यहाँ फराइज नहीं हो रहे, हकूक की जंग है। मुझे ये भी मिल जाए, मुझे वो भी मिल जाए। लड़कियां हैं तो वो भी कह रही हैं मुझे घर भी मिल जाए, मुझे गाड़ी भी मिल जाए, मुझे जो है वो यहाँ भी घुमाने लेके जाए, वहां भी कराए, मैं ना पकाऊंगी ना खाऊंगी। मियाँ के कोई हकूक पूरे करने के लिए तैयार, फराइज पूरे करने के लिए तो तैयार नहीं है, हकूक लेने के लिए तैयार है। इसी तरह कुछ लड़के ऐसे हैं जो बीवी को उनके हकूक देने के लिए तैयार नहीं है और कहते हैं कि बस बीवी मेरी माँ बाप की भी खिदमत किए जाए और मेरी भी वो बांदी बन के रहे, मैं बीवी के सारे हकूक पूरे ना करूं। तो ऐसे नहीं होता। ये दोनों एक दूसरे के साथ जोड़ा बन के हकूक में भी फराइज में भी मुकम्मल तौर से अदायगी के साथ चलेंगे तो ही बैलेंस क्रिएट होगा, तो ही मामला आगे चलेगा। मियाँ अपनी बीवी को क्या करेगा, माशरे की तपिश, सर्दी, गर्मी, हरारत, ये जो है बाजारों में खपना और कोर्ट के चेहरी में घसीटना और वो गोश्त सब्जियां लेना, उसके लिए नहीं भेजेगा। वो कव्वाम अल्लाह ने बनाया, ये सारे काम बाहर के मर्द की जिम्मेदारी है। ऑन द अदर हैंड जो औरत है, जब वो घर में है तो शौहर आया है, उसको पानी पूछेगी, उसको काम डाउन करेगी, पता नहीं किन किन लोगों से लड़ भड़ के आया है, पता नहीं किन जगहों से गुजर के कौन कौन से मामलात से होकर वो टेंशन भरा घर में आया है। अब उसकी सुकून का बाइस बनेगी, उसको पहले सुकून देगी, उसके काम डाउन करेगी, खाना शाना खिलाएगी। आप अपनी कोई बात है तो वो आगे रखेगी, है ना? आज क्या हो रहा है, वो इधर शौहर घर आया और ना पानी पूछा, ना खाना पूछा, ना उसको कोई कुछ बना के दिया, ना कुछ करके दिया, बैग उठाया और निकल गए। किस किस तरह के लोग हैं, क्यों हमारे घरों के अंदर ये टूट रहे हैं घर? फराइज पूरे नहीं किए जा रहे, हकूक अदा नहीं किए जा रहे, हकूक मांगे जा रहे हैं बस। तो अल्लाह ने कह दिया क्या करना, एक दूसरे के लिए बाइसे जीनत बनना, बाइसे हिफाजत बनना। और ऐसे भी है, बाइसे जीनत कैसे बना जाते हैं और हिफाजत, बाइसे हिफाजत, मेरे माँ बाप हैं मैं इनको देखूंगी, तुम्हारे माँ बाप हैं तुम इनको देखो, है ना? कुछ खवातीन ऐसे कहती हैं, मेरे माँ बाप मेरे हैं, मैं उनको देखूंगी, उनकी मेरे ऊपर जिम्मेदारी है, तुम्हारे माँ बाप की जिम्मेदारी तुम्हारे ऊपर है, तुमने इनको देखना है। और शौहर अपने माँ बाप को भी देखेगा, ठीक है टू एन एक्सटेंट। अगर औरत कर देती है तो वो उसका एक बड़ापन है, वो उसकी एक एडेड फैक्टर है जो वो कर रही है, उसके ऊपर कंपल्शन नहीं है, लागू नहीं है। लेकिन एक नेक बीवी जो होगी या नेक बच्ची जो होगी, वो डेफिनेटली खुद आगे बढ़कर करेगी, वो खुद करेगी। वो दूसरों को जा के खिला पिला रही है तो क्या घर वालों को नहीं वो खिलाएगी या पिलाएगी, या घर वालों को नहीं वो पूछेगी? वो सब कुछ करेगी। लेकिन आज हमारे यहाँ पे ऐसा नहीं हो रहा। मेरे माँ बाप है, मैं उनको पूछूंगी, तुम्हारे माँ बाप तुम उनको पूछो। फिर क्या होता है? फिर होता यह है कि जब ससुराल की तरफ से कोई आ जाता है तो नाक मुंह चढ़ाए जाते हैं, नाक मुंह चढ़ाए जाते हैं। और नाक मुंह चढ़ा के क्या कहा जाता है, कभी कभार वो नंदे आ गई और नंदे आई हैं घर में तो उनके सामने खूब अपने शौहर की बुराइयां की जा रही हैं कि आपका मियाँ, मतलब मेरा मियाँ तो ऐसे करता है, आपका भाई तो ऐसे करता है, सास आई है घर में तो सास को बताया जा रहा है और उसके मुंह बना के बैठे हुए हैं। उधर ऑन द अदर जब वो ऐसे करती है, मेरा हस्बैंड भी ऐसे करता है, या अगर हस्बैंड ऐसे करते तो बीवी भी फिर ऐसे करती है कि तुम मेरे माँ बाप के लिए करते। तो ऐसे नहीं करना चाहिए। क्या करना चाहिए? आपके जो भी डिफरेंसेस हैं आप खुद आपस में इसको सॉल्व कर लें। किसी के सामने उठ के ऐबों को छाड़ना, लिबास हमारे जिस्म के ऐबों को छुपाता है, हमने अपने शौहरों के ऐबों को छुपाने वाला बनना, ठीक है, उनकी इज्जत की हिफाजत करने वाला बनना।
پھر وہ جو مال، وہ جو اولاد، وہ جو زیورات، وہ جو عزت وہ پیچھے چھوڑ کے جاتا ہے، والدین کی شکل میں جو وہ پیچھے چھوڑ کے جاتا ہے، گھر سے وہ نکلتا ہے، تو اس عورت کی ذمہ داری ہے کہ وہ اس مال کی بھی، اس اولاد کی بھی، اور وہ جو عزت جو اس کی اپنی عزت ہے اس کی بھی، اور پھر اپنے والدین کی جو کہ شوہر کے والدین ہیں ان کی بھی وہ حفاظت کرتی ہے، کیونکہ وہ امانتیں ہیں اس کے پاس. تو والحافظات للغیب بما حفظ اللہ، یہ نیک بیویوں کی صفات ہے جو ہم نے پڑھیں گے انشاءاللہ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے بیان کی ہیں. تو کیا کرنا ہے؟ اچھے میاں اور بیوی ایک دوسرے کے ساتھ بالکل لباس کا معاملہ کر کے چلتے ہیں. جب ایسے زندگی گزاری جاتی ہے تو گھر جنت کے نمونے بنتے ہیں، گھروں میں سکون آتا ہے. لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا، تاکہ تم ایک دوسرے کو دیکھو گے تو تم دیکھ کے جیو گے، تم ایک دوسرے کو دیکھ کے سکون آئے گا، نہ کہ یہ کہ تم اس حالت میں پہنچ جاؤ گے کہ اب وہ 75 سال کی 70 سال کے ہو گئے اور وہ ایسے دل پھٹے ہوئے کہ دیکھنے کو، شکل دیکھنے کو تیار نہیں ہے. یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جو ایک دوسرے کے ساتھ لباس کا معاملہ نہیں کرتے، وہ دوسروں کے آگے اپنی ازدواجی زندگی کے لباس کو پھاڑ دیتے ہیں. آنے والے ہر شخص کے آگے اپنی زندگی کے رونے روتے ہیں، لڑائیاں جھگڑے، اس کی کمی اس کی کوتاہی بتائی جاتی ہے، اور پھر ایک دوسرے کی آنکھوں کی ٹھنڈک نہیں بن پاتے. عباد الرحمن کی جو دعا ہمیں سکھائی گئی قرآن پاک میں، یہ وہی عباد الرحمن ہوتے ہیں جو لباس کا معاملہ کر کے چلتے ہیں. تو جب بڑھاپے کی عمر میں پہنچتے ہیں تو ایک دوسرے کو دیکھ دیکھ کے جیتے ہیں. کہ اللہ فرماتے وَجَعَلْنَا بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً، تمہارے درمیان اللہ نے محبت بھی رکھ دی، اور جب بوڑھے ہو جاؤ گے نا تو رحمت ڈال دیتا ہے. پھر اٹریکشن تو ختم ہو گئی نا، پھر تو وہ جھک جھک کے چل رہی ہے، وہ کمر میں اس کے جو ہے وہ مشکلات کا شکار ہے، وہ میاں بھی اس کے اندر ہمت نہیں ہے، اور مختلف قسم کی بیماریاں بھی لگ گئی ہیں. اللہ کسی کو نہ ہی بڑھاپے میں لگائے بیماریاں، لیکن بہرحال these are facts of life. اب تو ان سے کچھ کیا بھی نہیں جاتا، کوئی اٹریکشن بھی نہیں ہے، اللہ رحمت ڈال دیتا ہے. وہ ایک دوسرے کے بغیر رہ نہیں سکتے. اتنے پیارا ایک میں نے دیکھا کسی کو کہ انہوں نے کہا وہ کیا ان کے بوڑھے تھے بہت زیادہ، اور وہ جو بیوی تھی ان کی بڑی نیک تھی، وہ خود بھی بڑے نیک تھے، اور وہ لائٹ چلی گئی تو وہ نا پنکھا، یہ جو اخبار تھے اس زمانے میں، تو اخبار کو لے کے نا تو یوں کر کے نا ذرا سا نا وہ کر رہے تھے کہ بیوی کو میں پنکھا ہوا سے جو ہے نا یہ اخبار سے جھل دوں کہ میری بیوی کو گھر بھی نہ لگ رہی ہو. سبحان اللہ. یہ ہوتے ہیں وہ جو لباس کا معاملہ کر کے چلتے ہیں اور دعائیں مانگتے ہیں. ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين وجعلنا للمتقين اماما. اور اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی شوہروں کے لیے لباس بنائے، ان کو ہمارے لیے لباس بنائے، ہمیں ایک دوسرے کی آنکھوں کی ٹھنڈک بھی بنائے، اور دین کے مددگار ازواج بھی بنا کے چلے. اور اللہ ہماری اولادوں کو بھی ایسے ہی نیک اور دین کے مددگار ازواج اور ایک دوسرے کی آنکھوں کی اور ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنائے. دعا بھی مانگنی چاہیے اللہ تعالیٰ سے، بار بار مانگنی چاہیے، لیکن اس بات کا بہت خیال رکھنا چاہیے کہ خدا نخواستہ اگر ہم نے اپنے شوہروں کے ساتھ لباس کا معاملہ اب تک نہیں کیا تھا تو اللہ تعالیٰ آگے ہمیں اس کی کرنے کی توفیق عطا فرمائے. پچھلے رویے پہ اللہ سے توبہ مانگیں گے تو استغفار کریں گے، آگے کی اصلاح کریں گے تو انشاءاللہ اللہ سبحانہ تعالیٰ اب آپ کی طرف رحمت سے متوجہ ہو کے پلٹ آئے گا، کیونکہ وہ تواب بھی ہے، رحیم بھی ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ آگے کے معاملات انشاءاللہ بہترین کر دیں گے. ضرورت کس بات کی ہے؟ خلوص دل سے، خلوص نیت سے دعا مانگنے کی ضرورت ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قرآن میں اَمَّن يُجِيبُ الْمُضْطَرَّ إِذَا دَعَاهُ فَيَكْشِفُ السُّوءَ، جو کوئی مضطرب دل سے مجھے پکارے گا میں اس کی پکار کو ضرور قبول کر کے اس کی تکلیف کو دور کر دوں گا. سبحان اللہ. اللہ نے جب وعدہ کر دیا کہ اجیب دعوت الداعی اذا دعان، پکارنے والا جب پکارتا ہے تو میں اس کی پکار کا جواب دیتا ہوں. تو پورے توکل کے ساتھ پکارنا ہے، اللہ سے استغفار طلب کرنا ہے، اللہ سے دعا مانگنی ہے کہ اللہ ہمیں اپنے شوہروں کے لیے لباس کا معاملہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے. علم اللہ نے اللہ جانتا ہے انکم، یہ کہ تم تھے تختانون انفسکم، تم سب خیانت کر رہے تھے انفسکم اپنی جانوں سے. یعنی کہ اللہ تعالیٰ جانتا ہے کہ تم اپنے
نفسوں کے ساتھ، جانوں کے ساتھ خیانت کر رہے تھے، یعنی کہ تم سمجھ رہے تھے کہ شاید یہ غلط کام ہو رہا ہے، لیکن تم پھر بھی راتوں کو اپنی بیویوں کی طرف جا رہے تھے غلط سمجھنے کے باوجود. خیانت تو وہ نہیں تھی، اصل میں تو وہ خیانت نہیں تھی، لیکن چونکہ وہ اس کو غلط سمجھ کے کر رہے تھے تو اس کو اللہ تعالیٰ نے اس لیے کہا کہ تم نے اس میں اپنے آپ سے تو تم خیانت ہی کر رہے تھے، لیکن فتاب علیکم، اللہ تعالیٰ پلٹ گیا، متوجہ ہو گیا اوپر تمہارے، وعفا عنکم، اور تمہیں تم سے درگزر کر دیا، یعنی تمہارے اس عمل سے اللہ تعالیٰ نے تم کو معاف کر دیا کہ یہ خیانت نہیں ہے اور اس کو خیانت سمجھ کے مت کرو. فالآن، بس اب باشروہن، مباشرت کر لو ان سے، یعنی کہ اب تم اپنی بیویوں سے رات کے وقت میں مباشرت کر سکتے ہو، تعلق قائم کر لو. وابتغوا، اور سب تلاش کرو، ما کتب اللہ لکم، جو لکھ دیا ہے اللہ نے واسطے تمہارے. گویا اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہاں ایک ہمیں نسخہ دے دیا ہے. اگر اس کو ڈیپتھ میں جا کے دیکھیں تو میری ناقص عقل میں یہ سمجھ میں آتا ہے کہ اللہ نے خاص طور سے یہ احکامات رمضان کے گھڑیوں کے حوالے سے کیوں بتایا کہ تم راتوں میں اب اپنی بیویوں کے ساتھ جا کے تعلق قائم کرو. اتنا ہی اللہ تعالیٰ بول دیتے تو کافی تھا، لیکن اللہ نے یہاں پہ دو باتیں بتا دی ہیں. ایک تو یہ بتا دی گئی ہے کہ جب تم بیویوں کے پاس جاؤ گے مباشرت کی نیت سے، یعنی خاص اس سیکس کے عمل کے لیے، تو تمہیں کیا کرنا ہے؟ تم صرف مزے لینے کے لیے نہیں جاؤ گے، اس کا کوئی مقصد ہونا چاہیے. ٹھیک ہے؟ اور اس کا مقصد کیا ہے؟ وَابْتَغُوا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَكُمْ، تلاش کرو وہ چیز جو اللہ نے تمہارے لیے لکھ دی ہے. کیا لکھ دیا ہے؟ اولاد. انسان دنیا میں آنے سے پہلے اپنی اولاد لکھوا کے آتا ہے. اس کی اولاد، اس کا رزق، اس کی موت، یہ لکھ لی جاتی ہے جو ہے تقدیر، کل میں تقدیر کے اندر. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے تمہاری جو اولاد تمہارے لیے لکھی ہے، اس اولاد کا حصول کرنے کے لیے تم اپنی بیویوں کے ساتھ مباشرت کر سکتے ہو. اب خاص طور سے یہ حکم این رمضان کی راتوں کے لیے خاص میں اللہ نے کیوں بتایا؟ آگے پیچھے بھی تو بتا سکتے تھے نا اللہ تعالیٰ. تو گویا سب سے بڑی بات اس کے اندر یہ ہے کہ جب رمضان المبارک میں انسان روزے کی حالت میں ہوتا ہے تو آہستہ 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 وہ اسپریچولی اسٹرانگ اور میچور ہو رہا ہوتا ہے، اور جو انسان سوچ رہا ہوتا ہے وہی اس کی جینز کے اندر آ رہا ہوتا ہے. تو جب بچہ آئے گا، جب بچہ ڈیولپ ہونا شروع ہوگا، تو وہی جینیٹک جو پریڈسپوزیشن ہے جو آپ کی سوچوں کی ہے وہ کہاں آ جائے گی؟ اولاد کے اندر بھی ٹرانسفر ہوگی. تو انشاءاللہ اس وقت جب تم اسپریچولی اسٹرانگ ہوگے تو اس وقت اپنی اولاد کے لیے جو ہے وہ ایفرٹ کرو، اور انشاءاللہ تمہاری نیک اولاد پھر تمہارے آگے اللہ سبحانہ تعالیٰ بھیجیں گے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو یہ باتیں ڈیپتھ کے ساتھ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. اب دیکھیے واقعی میں ایسا ہی ہوتا ہے. عام دنوں میں شاید ایمان کا لیول وہ نہیں ہوتا جو کہ رمضان المبارک کے اندر ہوتا ہے، اور رمضان المبارک میں سارا دن کو انسان جب اپنے آپ کو روکتا ہے تو مردوں کے لیے شاید اس وقت اپنی شہوت کو کنٹرول کرنا بھی تھوڑا مشکل بھی ہوتا ہوگا. تو وہ بھی اللہ کو معلوم ہے، لیکن اسپریچولی اسٹرانگ بھی وہ عورت بھی تو ہے جس کے اندر سب چیزیں آنی ہے. تو وہ ساری چیزیں ایسی انٹرلنکڈ ہیں کہ جب آپ کی جینیٹک پریڈسپوزیشن اچھی طرح سے ہوگی تو انشاءاللہ آپ کی اولاد کی جو ڈیولپمنٹ ہوگی نا بالکل گراؤنڈ لیول پر، وہ بہترین طریقے سے ہوگی. اللہ پر ایمان بھی زیادہ ہوگا، توکل بھی زیادہ ہوگا، ذکر بھی زیادہ ہوگا. تو انشاءاللہ آپ ہر قسم کی پریشانیوں اور مشکلوں سے جو ہے وہ بچے اور محفوظ بھی رہیں گے، اور انشاءاللہ نیک اولاد کا حصول بھی آسان ہو جائے گا. اچھا، دن کے وقت تو جب رات کے وقت تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ منع کر ہی دیا، جانے کے لیے حکم دے ہی دیا، لیکن دن کے وقت اگر کوئی اپنی بیوی سے مباشرت قائم کر لیتا ہے پھر کیا ہوگا، ہے نا؟ دن کے وقت اگر کوئی روزے کی حالت میں بیوی کے ساتھ مباشرت کر لیتا ہے تو کیا ہے؟ اس کے لیے پھر کفارہ ہے، روزہ ٹوٹ جاتا ہے اور پھر کفارہ دینا ہوتا ہے، اور ایک روزے کے توڑنے کا کفارہ 60 مسکینوں کو کم سے کم کھانا کھلانا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ایک شخص تھا، اس سے ایسے ہی ہو گیا، یہ روزے کی حالت میں بیوی سے تعلق قائم کر لیا. وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جاؤ پھر ایک غلام آزاد کرو. اس نے کہا غلام تو میرے پاس کوئی ہے نہیں، میں تو بہت غریب آدمی ہوں.
تو اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اچھا تو ٹھیک ہے پھر 60 روزے لگاتار مسلسل رکھو. اس نے کہا یا رسول اللہ ایک نہیں مجھ سے رکھا جا رہا تھا, میں دوسرے بھی اپنی بیوی کے پاس چلا گیا, میں 60 کیسے رکھوں گا؟ تو آپ نے فرمایا کہ چلو پھر ٹھیک ہے تم جو ہے وہ پھر 60 مسکینوں کو کھانا کھلا دو. اب دیکھیں 1 2 3 ہر طرح کا لیول موجود ہے, آپشن موجود ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ کہا تو کہنے لگا یا رسول اللہ میں تو اتنا غریب آدمی, میرے پاس تو اپنے کھانے کے پیسے نہیں ہیں گھر والوں کو کھلانے کے, میں 60 مسکینوں کو کیسے کھانا کھلاؤں گا؟ آپ برائے مہربانی اس بارے میں میری کچھ مدد کریں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اب یہ کہا ہی تھا کہ ایک شخص صحابی آئے اور آ کے کہنے لگے کہ یا رسول اللہ یہ کھجوروں کا ٹوکرا جو ہے فلانے نے بھیجا ہے توفتاً. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جاؤ اس کو مدینہ کے لوگوں میں ڈسٹریبیوٹ کر دو. تو وہ کہنے لگا یا رسول اللہ میرے گھر سے زیادہ تو مدینہ میں کسی کا غریب گھر ہے ہی نہیں, میں تو مدینہ میں سب سے زیادہ مسکین گھر والا ہوں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے اور یہ فرمایا کہ جاؤ اور اپنے گھر والوں کو کھلا دو. تو اب یہ دیکھیں کفارہ ہے جو بتایا گیا ہے, اور اس کے لیے کوئی دوسرا آپ کی ہیلپ بھی کر سکتا ہے اس کفارے کو پورا کرنے کے لیے, اور کسی کی ہیلپ سے بھی آپ اس چیز کو پورا کر سکتے ہیں. لیکن the thing is, the point to be noted is کہ آپ اس بات کا احساس رکھیں کہ آپ سے غلطی ہوئی ہے اور اس کی ریپینٹنس کرنی ہی کرنی ہے. آپ نے اللہ تعالیٰ کی طرف پلٹنا ہی پلٹنا ہے اور کفارہ ادا کر کے پلٹنا ہی پلٹنا ہے, تاکہ اللہ کی رحمت کو ہم متوجہ کرنے والے بن جائیں. اب اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا کہ کیا کرو, راتوں کو جاؤ اور اپنی بیویوں کے پاس آرام سے جا سکتے ہو. نہیں, صرف مباشرت سے یا جان بوجھ کے کھانے سے ٹوٹے. جان بوجھ کے روزہ ٹوٹتا ہے نا, یہ تو مباشرت سے جان بوجھ کے ٹوٹتا ہے, اور خاص مباشرت کا عمل ہے جو روزے کی حالت میں نہیں کرنا, جو اس کے علاوہ جو ہے وہ جسمانی لمس وغیرہ کی اجازت ہے, اس سے کوئی منع نہیں ہے. ٹھیک ہے. وَكُلُوا وَاشْرَبُوا, اور کھاؤ اور پیو. کب تک کھاؤ اور پیو؟ حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ, حتیٰ کہ وہ ظاہر ہو جائے واسطے تمہارے خیط الابیض سفید, یہ دھاگا سفید, من الخیط الاسودی کالے دھاگے سے, من الفجری فجر میں, یعنی کہ اس وقت تک کھاؤ اور پیو یہاں تک کہ کالا دھاگا اور سفید دھاگا صبح فجر کے وقت ظاہر نہ ہو جائے. ثم اتموا الصیام الی اللیل, پھر تم پورا کرو روزے کو رات تک. ٹھیک ہے. جب یہ آیت آئی کہ سفید دھاگے کو کالے دھاگے سے فجر میں ڈفرینشیٹ کرو, ظاہر کرو, تو صحابہ کرام نے اپنے پیروں کی انگلیوں پر سفید اور کالے دھاگے لپیٹ لیے اور رات بھر وہ سفید اور کالے دھاگوں کا جو ہے نا وہ ڈفرینشیشن دیکھتے تھے کہ کالا سفید عیاں ہو گیا, ڈفرینس ہو گیا, تو دیٹ مینز یہ ہماری سحری کا وقت ختم ہو گیا ہے, اب سے ہمارا روزہ شروع ہو جائے گا. اس کے بعد نہ ہم کھا سکتے ہیں نہ مباشرت کر سکتے ہیں. آپ ایک صحابی تھے حضرت عدی بن حاتم, انہوں نے کیا کیا کہ تکیے کے اندر نیچے سفید دھاگا بھی رکھ لیا اور کالا دھاگا بھی رکھ لیا, اور وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور آ کے کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نے اپنے تکیے کے نیچے جو نا سفید دھاگا بھی رکھا, کالا دھاگا بھی رکھا, یہ جو آیا ہے قرآن کی آیت, لیکن میں تو ساری رات نکال کے چیک کرتا رہا, مجھے تو سمجھ نہیں آئی کہ یہ دھاگا سفید اور کالا دھاگا کب ڈفرینشیٹ ہو رہا ہے آپس میں. ہاں یہ نظر آ رہے ہیں کہ نہیں, یعنی کہ کالا دھاگا اور سفید دھاگا دونوں نظر آئیں, آپ کو پتہ چلے یہ کالا یا سفید ہے, ڈفرینشیٹ آپ کر سکیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مفہوم بتایا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عدی آپ کا جو تکیہ تو ہے وہ اتنا بڑا ہو گیا کہ اس کے اندر زمین اور آسمان جو ہے وہ آ گئے ہیں. مطلب اس سے مراد یہ نہیں ہے کہ کالا اور سفید دھاگا, اس سے مراد آسمان کی سیاہی اور سفیدی, یعنی کہ اتنا بڑا تکیہ ہو گیا کہ آسمان اس کے اندر آ گئے. ایسا نہیں ہے, آسمان کی سیاہی اور سفیدی جو ہے وہ اس سے مراد ہے کہ فجر کے وقت جو ہے وہ سفیدی پھوٹنا شروع ہو جاتی ہے اور رات جو ہے وہ ختم ہونا شروع ہو جاتی ہے. ثم اتموا الصیام الی اللیل, پھر وہاں سے اس وقت جب یہ فجر کا وقت ہو جاتا ہے, جب تمہاری یہ بو پھٹتی ہے, ہلکا سا روشنی آتی ہے, تو تم نے اس وقت سے لے کے اب اپنے روزے کو پورا کب تک کرنا ہے؟ الی اللیل, رات تک. تو کیا رات کی سیاہی پھیل جائے گی پھر روزے کا وقت ہوتا ہے؟
رات کی سیاہی پھیلنا ضروری نہیں ہے. جیسے ہی سورج غروب ہوتا ہے رات کی سیاہی کی کرن آ جاتی ہے. اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ 3 باتیں جو ہیں وہ اخلاق نبوی میں سے ہیں. 3 باتیں اخلاق نبوی میں سے ہیں. سحری جلدی دیر سے کرنا, روزہ جلد افطار کرنا, اور بائیں ہاتھ کے اوپر دایاں ہاتھ رکھ کر نماز پڑھنا. یہ 3 باتیں اخلاق نبوی ہیں. جو یہاں پہ بتائیں نا فجر کی جو سیاہی سب سے صبح سفیدہ شب کی سیاہی سے صبح کی سفیدی نظر آ جائے, یہ بیسیکلی سحر کا وقت ہے, سحور کہتے ہیں اس کو, ٹھیک ہے. اور یہ وہ وقت ہوتا ہے جو فجر سے پہلے کا ہوتا ہے. فجر سے تقریباً 5 منٹ پہلے پو پھٹتی ہے, اور جب پو پھٹتی ہے تو اس کے اندر آپ کو ایک دم سے جو ہے وہ ڈفرینشیشن آپ کر سکتے ہیں کہ جو رات کا اندھیرا ہے اس میں پہلی کرن آ چکی ہوتی ہے. اس وقت دنیا میں ابھی پورا آپ کو سفیدی نہیں آئی ہوتی, لیکن آپ اگر ناردرن ایریاز میں جائیں تو یو کین ایزیلی سی دیٹ پہلی کرن کہ وہ پہاڑوں کی چوٹیوں پہ پڑتی ہے, اور وہ چوٹیاں جو نا وہ گولڈن پیک ہو جاتی ہیں. تو یہ وہ ضحیٰ کا وقت, ضحیٰ کی تو اللہ نے قسم بھی کھائی ہے نا, یہ وہ پہلی پو پھٹنے والی جو روشنی ہے جو تقریباً تھوڑی دیر کے لیے رہتی ہے, اور پھر اس کے بعد جو ہے وہ باقی دن کی روشنی جو ہے وہ شروع ہوتی ہے. تو یہ وہ وہاں پر کرنیں پڑتی ہیں, اور وہ جو پیکس ہے نا وہ گولڈن کلر کی آپ کو نظر آتی ہیں. اور رات کے جو ڈوبنے کا وقت ہے یہ خاص طور سے ہمیں نظر آتا ہے جہاں ساحل سمندر ہوتا ہے, وہاں ہم وی کین ایزیلی سی دوز لائٹس, اور اس کی جو اندھیرا اور وہ جو وائٹ پو پھٹنے کا معاملہ ہے وہاں پہ نظر آتا ہے, ٹھیک ہے. تو اللہ نے یہاں پر ہمیں پھر بتا دیا کہ کیا کرو, جلدی سحری اپنی سحری جو ہے وہ لیٹ بند کیا کرو, اور افطاری جلدی کیا کرو. آپ اب لیٹ بند کرنے کا مطلب یہ بھی نہیں ہے کہ آپ اتنا لیٹ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بند کرتے تھے کہ جی اذانیں ہوئی چلی جا رہی ہیں اور آپ اذانوں کے بعد جو ہے وہ آخری اذان تک جو ہے وہ کھاتے رہے پیتے رہے. نہیں, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ جب کوئی شخص تم میں سے سحری کھا رہا اور اذان کی آواز آ جائے تو فوراً چھوڑ نہ دے, بلکہ اپنی حاجت بھر کھا اور پی لے. یعنی جتنا وہ کھا رہا ہے, یہاں پینا کا برتن اس کے ہاتھ میں ہے تو اس کو چاہیے کہ وہ فوراً رکھ نہ دے بلکہ اپنی جائز حاجت پوری کر لے. یعنی یہ نہیں ہے کہ بس اب آپ کھائے جا رہے ہیں اور اس کو ہیبٹ بنا لی ہے, کبھی ایسے ہو سکتا ہے, لیکن آپ این اس ٹائم تک جبکہ ٹائم میکسیمم بند ہونے کا ٹائم آتا ہے, ہمارے پاس کیلنڈرز موجود ہیں آج کل, تو گھڑی سے آپ دیکھ کر اپنا اس ٹائم پہ بند کر دیں. آج جسے بچوں نے بنایا ہوا ہے کہ وہ 2:30 بجے 2 بجے جناب کھا کے جی میں لیٹ نائٹ انہوں نے کچھ کھایا پیا, باہر سے انہوں نے کچھ ڈیلیوری کرا لی یا باہر سے کھا پی کر آ گئے, تو جی میں نے تو جی افطاری سحری کر لی تھی, اب میں نے سحری کے وقت نہیں اٹھنا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا سحری کھاؤ کیونکہ سحری کھانے میں برکت ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تک انسان سحری کھاتا رہتا ہے تو ایک فرشتہ اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کے پیچھے کھڑا کر دیتا ہے جو اس کھانے والے کے لیے حق میں دعائیں برکت کرتا رہتا ہے اور دعائیں مغفرت کرتا رہتا ہے. تو گویا فرشتوں کی دعائیں ملتی ہیں. سحری کا وقت دعاؤں کی قبولیت کا وقت ہے, اس وقت بھی بے شمار دعائیں جو ہے وہ انسان کو کرنی چاہیے. اب اللہ تعالیٰ نے کہا وَلَا تُبَاشِرُوهُنَّ, اور نہ تم مباشرت کرو ان سے, وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ, اور ہو تم اعتکاف میں مسجدوں کے اندر. یعنی کہ اللہ نے ایک چیز کے بارے میں اب منع کیا ہے, اور وہ ہے رات کا وقت. جب یہ رمضان المبارک کی راتیں ہیں جو ساری باتیں بتائی جا رہی ہیں, تو ان راتوں میں ویسے تو راتوں میں مباشرت کی اجازت دے دی, لیکن اعتکاف کی حالت وہ خاص حالت ہے یا وہ وقت ہے جس میں راتوں میں بیویوں کے ساتھ مباشرت بھی منع کر دی گئی ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے. اور وہ اعتکاف کہاں پر کیا جائے گا؟ فی المساجد, مسجدوں کے اندر. مرد مساجد میں کرتے ہیں, عورتوں کو بھی مساجد ہی میں کرنے کا حکم ہے. کرتی نہیں ہے اس لیے کیونکہ ہمارے امام مساجد میں عورتوں کی سہولت موجود نہیں ہے.
نہیں تو حرم میں یا مسجد نبوی میں باقاعدہ عورتوں کے کیبنز بھی بنائے جاتے ہیں اور عورتیں وہاں پر اعتکاف جو ہے وہ کرتی ہیں. لیکن عورت مطلب بیسیکلی اعتکاف کس کو کہتے ہیں کہ آپ اب دنیاوی کاموں سے کٹ کر الگ ہو جاتے ہیں اور صرف اللہ کی عبادت میں لگ جاتے ہیں, ایسے عمل کو اعتکاف کہا جاتا ہے. تو جب بھی عورت اگر گھر کے اندر بھی دنیاوی کاموں سے ہٹ کر کٹ کر الگ ہو کر اللہ کی صرف اور صرف عبادت کرے گی تو اس کو بھی ہم انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اعتکاف کا ہی اجر دیں گے. خاص طور سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آخری عشرے کے اندر اعتکاف کیا کرتے تھے. 10 دن کا اعتکاف مسنون اعتکاف ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سال میں اپنی پوری زندگی میں 1 سال 20 دن کا اعتکاف کیا تھا. باقی ہمیشہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 10 دن کا اعتکاف کیا تھا. آخری 10 دنوں کے اندر جب 20 تاریخ کے بعد سے یعنی 21ویں اس کے شروع ہونے سے پہلے اعتکاف پہ بیٹھ جاتے ہیں اور پھر آخر چاند نظر آنے تک اعتکاف کیا جاتا ہے. مسنون اعتکاف 10 دن کا ہے, لیکن نفلی اعتکاف کم دنوں کا بھی کیا جا سکتا ہے اور چند گھڑیوں کا, ایک نماز سے دوسری نماز تک کا, یا قرآن پڑھنے کے لیے جتنی دیر بیٹھے ہیں صرف اللہ کی عبادت کے لیے ذکر کے لیے بیٹھے ہیں تو وہ بھی اگر ہم یہ نیت کریں اللہ تعالیٰ سے کہ اللہ سارے کاموں سے کٹ کر الگ ہو کر تیری عبادت کے لیے بیٹھی ہوں, اعتکاف کا اجر لکھ دینا تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اس میں بھی اعتکاف کا اجر عطا فرما دیتے ہیں. نہیں, اس میں بات چیت کوئی نہیں کی جائے گی, موبائل یوز نہیں کیے جائیں گے, دنیاوی کام کوئی نہیں کیا جائے گا. اور روزے کے بغیر اعتکاف نہیں ہوتا, روزوں کی حالت میں ہی ہوتا ہے. ہاں جی, نہیں روزوں کے علاوہ اعتکاف نہیں ہوتا, روزوں کے دنوں میں ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے ظاہر ہے. کوئی کہتے کرنا چاہیے, یہی میں نے کہا نا کہ اگر ہمارے یہاں پہ یہ فیسلٹی نہیں ہے تو اللہ تعالیٰ رحیم ہے, اللہ کو بھی معلوم ہے کہ یہاں فیسلٹی اویلیبل نہیں ہے, ان خواتین کے دل میں ہے اور ان کے پاس اویلیبلٹی یعنی کہ فیسیبلٹی اویلیبل ہے کہ گھر میں کوئی گھر کو لک آفٹر کر سکتا ہے اور وہ بیٹھنا بھی چاہتی ہیں تو پھر اگر وہ گھر میں بھی علیحدہ ہو کے بیٹھیں گی انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اس میں بھی اعتکاف کا اجر ضرور عطا کریں گے, اللہ دینے والے. مگر مسجد میں ہو تو پریفریبل ہے اور اس میں بیٹھنا چاہیے, اور یہ فرض کفایہ نہیں ہے, فرض کفایہ ہے, فرض عین نہیں ہے. ہر شخص پہ کرنا لازم نہیں ہے کیونکہ نہ کسی کی حالات ہوتے ہیں, نہ اس کے معاملات ایسے ہوتے ہیں, یا اس کے پاس اویلیبلٹیز نہیں ہوتی کہ وہ ہر بندہ اعتکاف کر سکے. ہاں, بستی میں سے کچھ لوگوں کا اعتکاف کرنا ضروری ہے. اگر ایک بستی میں سے کوئی بھی اعتکاف نہیں کرنا تو پھر اس کا وبال اس بستی کو سہنا پڑتا ہے. اور اگر چند لوگ بھی اعتکاف کر لیے بیٹھ جاتے ہیں, جیسے مسجد کے اندر مردوں میں سے کوئی بیٹھ جاتے ہیں تو وہ فرض کفایہ عین ہے, مطلب فرض کفایہ ہے, یہ ادا ہو جاتا ہے. اللہ نے کہا تلک حدود اللہ, یہ اللہ کی حد ہے. جتنے بھی آج ہم نے احکامات پڑھے ہیں یہ سب کیا ہے؟ اللہ کی حد ہے. میاں بیوی ایک دوسرے کا لباس ہے, یہ اللہ کی حد ہے. سمجھ آئی؟ ہم کیسے حد کو پھاڑتے ہیں, ہم کیسے حدوں کو توڑتے ہیں. ہمیں احساس ہی نہیں ہے کہ اللہ نے کہا فلا تقربوہا, اس کے قریب بھی نہ جاؤ. ہمیں احساس ہی نہیں ہوتا. ہم میاں کی برائیاں کرے جا رہے ہوتے, میاں بیویوں کی برائیاں کرے جا رہے ہوتے. وہ ماؤں سے ڈسکشن کرتے, مائیں اور زیادہ سنتی, اور بتاؤ ماں کو سسرال میں کتنا, اپنے میکے کو کتنا دیتی ہے, فلاں کتنا کیا تھا, ہم اور پوچھ رہے ہوتے. بیٹا ماں کے پاس آ کے بات کرنے لگے اسی وقت روک دو, یہ اللہ کی حد ہے, تمہارا لباس ہے, اس کا خیال رکھو, اس کو اپنی عزت بنا کے رکھو, یہ تمہاری پہچان ہے, اس سے تم ہو, تم سے یہ ہے. تمام باتیں اپنی اولادوں کو سکھانی ہے. ہمیں یہ حدود ہے اللہ کی, ہم نے کبھی سوچا ہی نہیں کہ ہم یہ اللہ کی حد کو کیسے پھاڑتے ہیں اور توڑتے ہیں. یہ تمام احکامات جو ہم نے آج دیکھے اس آیت کے اندر اللہ تعالیٰ نے مجھے اور آپ کو بتا دیا کہ اللہ کی حدیں ہیں, فلا تقربوها, ان کے قریب بھی نہ جانا. کذالک یبین اللہ آیاتہ, اسی طرح وہ بیان کرتا ہے اللہ آیات اس کی, للناس, واسطے لوگوں کے, لعلہم یتقون, تاکہ وہ تقوی اختیار کر لیں, تاکہ وہ بچ جائیں, تاکہ وہ اللہ کو پالیں. یاد رکھیے گا یہ سارے احکامات اللہ سبحانہ تعالیٰ نے میرے اور آپ کی آسانی کے لیے ہی دیے ہیں. یہ جو اعتکاف کا حکم ہے خاص طور سے, یہ وہ حکم ہے جو ہمارے دین کے اندر رہبانیت کا ایک چھوٹا سا گلمس دیتا ہے.
ساری چیزوں سے ہٹ کر کٹ کر الگ ہو کر صرف اللہ کے لیے اپنے آپ کو وقف کرنا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو اپنی زندگی میں یہ رہبانیت کب کی تھی؟ جب وہ غار حرا میں جاتے تھے اور پہلی وحی آئی تھی. عورتوں کے لیے اللہ نے کے نبی نے فرما دیا ہمارے دین میں رحمانیت نہیں ہے، ہمارے دین میں جہاد سے رہبانیت کے سارے فائدے حاصل ہو جاتے ہیں. جہاد سے رہبانیت کے سارے فائدے حاصل ہوتے ہیں. لیکن جہاد بھی کیا ہے؟ کنٹینیوس جہاد، ہر چیز کا جہاد، ہر نفس سے جہاد، مال سے جہاد، زبان سے جہاد، قلم سے جہاد، پھر تلوار سے جہاد. تو ہر چیز سے جہاد ہے، لیکن یہ وہ ایک خاص چیز ہے اعتکاف کا حکم جو رہبانیت کا ایک چھوٹا سا گلمس اور عکس پیش کرتا ہے. اللہ سبحانہ تعالی ہمیں یہ باتیں سمجھنے کی اور ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ربنا